عمر عباس حسنی صاحب تشریف لائے اور مجلس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرے۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، تین مرتبہ سورہ قلعہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ رئیس بانو عرف روحی رضوی بنت سید ابن عباس رضوی کے روح کو انصار کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس کے اللہم صلی علی محمد وعلی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا
وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي آمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد مجلس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے عالی جناب سمر عباس صاحب نے کیا. نعرہ صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد. چار مصرے پیش خدمت ہیں. غنچو گل کا نہ شبنم نہ چمن کا تذکرہ. غنچو گل کا نہ شبنم نہ چمن کا تذکرہ، اہل ثروت اور نہ ان کے پیرہن کا تذکرہ. اہل ثروت اور نہ ان کے پیرہن کا تذکرہ، غم ہو یا کہ ہو خوشی اپنا یہی دستور ہے. غم ہو یا کہ ہو خوشی اپنا یہی دستور ہے. سب سے پہلے کرتے ہیں شاہ زمن کا تذکرہ. سب سے پہلے کرتے ہیں شاہ زمن کا تذکرہ. صلوات. چار مصرے تعزیتی پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. روحی کو غمخوار تھی روحی رضوی، زینب کی جو غمخوار تھیں روحی رضوی، زہرا کی وفادار تھیں روحی رضوی. زہرا کی وفادار تھی روحی رضوی، اور زہرا کی کنیزی ہے ملی جنت میں. زہرا کی کنیزی ہے ملی جنت میں. سرور کی عزادار تھیں روحی رضوی، سرور کی عزادار تھیں روحی رضوی. نعرہ صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد. یہ بھی چار سے تعزیتیں سماعت فرمائیں. روحی کو کیسے ملتی نہ جنت حسین کی، روحی کو کیسے ملتی نہ
جنت حسین کی رکھتی تھی اپنے دل میں محبت حسین کی، رکھتی تھیں اپنے دل میں محبت حسین کی، آئی ندا یہ غیب سے روحی ہیں چین سے، آئی ندا یہ غیب سے روحی ہیں چین سے، ان پر ہوئی یہ خاص عنایت حسین کی، ان پر ہوئی یہ خاص عنایت حسین کی، نعرہ سلوات محمد وآل محمد۔ یہ بھی 4 مصرے سماعت فرمائیں۔ وہ 72 تشنا کاموں کی جو ماتم دار تھی، وہ 72 تشنا کاموں کی جو ماتم دار تھی، جام کوثر پا گئی وہ شاہ خیبر گیر سے، جام کوثر پا گئی وہ شاہ خیبر گیر سے، اشک غم اور داغ ماتم لے گئی جو ساتھ میں، اشک غم اور داغ ماتم لے گئی جو ساتھ میں، مل گیا باغ جنا میں گھر انہیں شبیر سے، مل گیا باغ جنا میں گھر انہیں شبیر سے، نعرہ سلوات محمد وآل محمد۔ اور کیوں نہ روئیں چاہنے والے ہیں جو اس کے یہاں، کیوں نہ روئیں چاہنے والے ہیں جو اس کے یہاں، حضرت شبیر کی شیدائی کا ماتم ہے آج، حضرت شبیر کی شیدائی کا ماتم ہے آج، زندگی جس نے گزاری تھی عزائے شاہ میں، زندگی جس نے گزاری تھی عزائے شاہ میں، اس کنیز فاطمہ کی مجلس چہلم ہے آج، اس کنیز فاطمہ کی مجلس چہلم ہے آج، نعرہ سلوات محمد وآل محمد۔ ایک ربائی میرے جد امجد خدائے سخن مرزا سلامت علی دبیر صاحب کی سماعت مائیں۔ معصومہ جو شغل آسیہ کرتی تھیں، معصومہ جو شغل آسیہ کرتی تھیں، حیدر کی اطاعت میں قدم دھرتی تھیں، حیدر کی اطاعت میں قدم دھرتی تھیں، اور تقسیم علی کرتے تھے روزی ہر صبح، تقسیم علی کرتے تھے روزی ہر صبح، گندم سے یہ پتھر کا شکم بھرتی تھیں، گندم سے یہ پتھر کا شکم بھرتی تھیں، نعرہ سلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یہ بھی 4 ایک ربائی پیش خدمت ہے نام خدا علی نشاں بھی ہے علی، ہے نام خدا علی نشاں بھی ہے علی، دل میں بھی علی ورد زباں بھی ہے علی، دل میں بھی علی ورد زباں بھی ہے علی، اور اپنا تو نہیں کوئی زمانے میں دبیر، اپنا تو نہیں کوئی زمانے میں دبیر، یہاں بھی ہے علی اور وہاں بھی ہے علی، یہاں بھی ہے علی اور وہاں بھی ہے علی، نعرہ سلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یہ بھی ربائی سماعت مائیں۔ جینے کا مزہ نزا میں ہم پائیں گے، جینے کا مزہ نزا میں ہم پائیں گے، قبل از ملک الموت علی آئیں گے، قبل از ملک الموت علی آئیں گے، کیا خوف نکیرین کے آنے کا دبیر، کیا خوف نکیرین کے آنے کا دبیر، پوچھیں گے مزاج اور چلے جائیں گے، پوچھیں گے مزاج اور چلے جائیں گے، نعرہ سلوات صلی اللہ محمد وآلہ۔ اور یہ 4 مصرے شہزادی کے ساتھ ساتھ مائیں۔ بہن امام کی عالی مقام ہے زینب، بہن امام کی عالی مقام ہے زینب، کہ صبر و ضبط میں بالکل امام ہے زینب، کہ صبر و ضبط میں بالکل امام ہے زینب، علی کا لہجہ بھی کردار بھی وہی ہے جلال، علی کا لہجہ بھی کردار بھی وہی ہے جلال، دلیر باپ کی بیٹی کا نام ہے زینب، دلیر باپ کی بیٹی کا نام ہے زینب۔ میں گزارش کرتا ہوں جوہر صاحب سے کو تشریف لائے، الجناب جوہر صاحب۔
نعرہ صلوات محمد وآل محمد۔ ایک نعرہ صلوات، چار میں سے بطور خاص کہ پہلے اپنے ہر عمل کی قدر و قیمت دیکھیے، پہلے اپنے ہر عمل کی قدر و قیمت دیکھیے، او بعد میں پھر جستجوے خواب جنت دیکھیے، او بعد میں پھر جستجوے خواب جنت دیکھیے، او میں بتاؤں آپ کو جنت ملے گی کس طرح، او داستان کربلا میں حر کی سیرت دیکھیے، او داستان کربلا میں حر کی سیرت دیکھیے، پہلے اپنے ہر عمل کی ایک نئے سلوات، یہ چار مصرے بطور خاص۔ اس بدلتے ہوئے حالات سے کیا ہوتا ہے، او اہل دنیا کے خیالات سے کیا ہوتا ہے، او نقش ماتم کے ضروری ہے شفاعت کے لیے، اور صرف سجدوں کے نشانات سے کیا ہوتا ہے، اور نقش ماتم کے ضروری ہے شفاعت کے لیے، صرف سجدوں کے نشانات سے کیا ہوتا ہے، اس بدلتے ہوئے ایک نئے سلوات، یہ چار مصرے بطور خاص، ایک نئے سلوات کہ جس کی قسمت میں نہیں اس کو بھی دیتے ہیں حسین، جس کی قسمت میں نہیں اس کو بھی دیتے ہیں حسین، اور مرضی رب بھی بدل جاتی ہے سرور کے لیے، مرضی رب بھی بدل جاتی ہے سرور کے لیے، اور ایک بیٹا چاہتا تھا 7 بیٹے دے دیے، ایک بیٹا چاہتا تھا 7 بیٹے دے دیے، یہ شرف مخصوص ہے زہرا کے دلبر کے لیے، ایک بیٹا چاہتا تھا 7 بیٹے دے دیے، یہ شرف مخصوص ہے زہرا کے دلبر کے لیے، نئے سلوات۔ یہ تھے عالی جناب جوہر صاحب، 4 مصرے سماعت فرمائیں۔ لازم ہے تمہیں شاہ کی ماتم داری، لازم ہے تمہیں شاہ کی ماتم داری، شے کرتے ہیں تم سب کی صدا غم خاری، شے کرتے ہیں تم سب کی صدا غم خاری، مرتا ہے جو مومن تو شب اول کو، مرتا ہے جو مومن تو شب اول کو، مرقد میں حسین آتے ہیں 70 باری، مرقد میں حسین آتے ہیں 70 باری۔ انہی 4 مصروں کے بعد میں گزارش کرتا ہوں جناب حسن مہندی عرف شانو صاحب سے تشریف لائے، نعرہ صلوات صلی اللہ محمد پہلے بڑا نیا بھائی فاضل بھائی ایک مطلع چند شعر بسلام کے کہ لبوں پہ آیا میرے ذکر با وفا جیسے، لبوں پہ آیا میرے ذکر با وفا جیسے، لگا کے گزرا ہے خوشبو کا قافلہ جیسے، لگا کے گزرا ہے خوشبو کا قافلہ جیسے۔ وہ یہاں سے شعر سمجھ میں کہ یہ ہم نے ماتم شبیر اور تیز کیا، یہ ہم نے ماتم شبیر اور تیز کیا، غم حسین پہ فتویٰ کوئی لگا جیسے،
غم حسین پا فتوا کوئی لگا جیسے. بطور خاص شعر دیکھیں کہ مریضوں کوئی دوا اتنی فیض یاب نہیں، مریضوں کوئی دوا اتنی فیض یاب نہیں، یہ خاک کربلا دیتی ہے فائدہ جیسے، یہ خاک کربلا دیتی ہے فائدہ جیسے. یہ بھی شعر دیکھنا ہے بھائی کہ عریضہ بھیج کے احساس ہونے لگتا ہے، عریضہ بھیج کے احساس ہونے لگتا ہے کہ حال دل میرا مولا نے سن لیا جیسے، کہ حال دل میرا مولا نے سن لیا جیسے. اور یہ بھی شعر بطور خال کہ ہماری مائیں بھی ایسے دعا نہیں دیتی. بطور خاص توجہ حضرات جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کہ ہماری مائیں بھی ایسے دعا نہیں دیتی، دعائیں دیتی ہیں ماتم پہ فاطمہ جیسے، دعائیں دیتی ہیں ماتم پہ فاطمہ جیسے. حسین اور جری ایسے ساتھ رہتے تھے، حسین اور جری ایسے ساتھ رہتے تھے، علم کے ساتھ نکلتا ہے تازیہ جیسے، علم کے ساتھ نکلتا ہے تازیہ جیسے. اور کٹا کے سر کوئی قرآن پڑھ نہیں سکتا، کٹا کے سر کوئی قرآن پڑھ نہیں سکتا، سینا کی نوک پہ شبیر نے پڑھا جیسے، سینا کی نوک پہ شبیر نے پڑھا جیسے. آخری شعر کی زحمت ہے کہ شرف یہ حضرت عیسیٰ کو مل نہیں پایا، شرف یہ حضرت عیسیٰ کو مل نہیں پایا، علی کے واسطے کعبے میں در بنا جیسے، علی کے واسطے کعبے میں در بنا جیسے. یہ تھے عالی جناب حسن مہندی صاحب جنہیں آپ سماعت فرما رہے تھے. ایک رباعی سماعت فرمائیں. مقبول خدا شیعوں کا رونا ہوگا، مقبول خدا شیعوں کا رونا ہوگا، کیا قبر میں آرام سے سونا ہوگا، کیا قبر میں آرام سے سونا ہوگا، حوران بہشت آنکھیں بچھائیں گی دبیر، حوران بہشت آنکھیں بچھائیں گی دبیر، چشم بددور یہ بچھونا ہوگا، چشم بددور یہ بچھونا ہوگا. انہی 4 مصروں کے بعد میں گزارش کرتا ہوں عالی جناب سید سمر عباس صاحب سے کو تشریف لائے. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مسجد میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ شعراء اندر بیٹھے ہیں تو وہ بھی باہر اندر ہی بیٹھے ہیں. جو نوجوان حضرات باہر تشریف فرمائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ اندر تشریف لے آئیں. وہ کرسی ان کے لیے لگائی چاہیے جو بیچارے بیٹھ نہیں سکتے فرش عذاب پہ، مگر جو نوجوان ہیں ان سے خدا نے توفیق دی ہے وہ فرش عذاب پہ بیٹھ سکتے ہیں. اتنے جو باہر تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے فرش عذاب پہ تشریف لائیں. دو شعراء یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں، اس لیے یہ غلط چیز ہے کہ آپ حضرات باہر بیٹھیں. صلوات بر محمد و آل محمد صلوات. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ رئیس بانو عرف روحی رضوی بنت سید ابن عباس رضوی کی روح کو احسال کرتے ہیں. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ مرحومہ کی روح کو احسال. ایک انیزان فاطمہ زہرا کی مجالس سے چہلوں میں
انہی کے عنوان سے ایک قضا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے اور ماں کے لحاظ سے 3-4 شعر سماعت فرمائیں۔ بروز حشر یہ مہدی سے میں بتاؤں گی، بروز حشر یہ مہدی سے میں بتاؤں گی، تمام پسلیاں ٹوٹی ہے اس لیے میری، تمام پسلیاں ٹوٹی ہے اس لیے میری، لئی نے مار دے ٹھوکر آتے جاتے ہوئے، بطول رو پڑ فضا سے یہ بتاتے ہوئے، بطول رو پڑ فضا سے یہ بتاتے ہوئے، ماں تیرے جانے سے زندگی ہو گئی ویران، ماں تیرے جانے سے گھر بھی اب لگتا ہے سنسان، ماں تیرے جانے سے زندگی ہو گئی ویران، ماں تیرے جانے سے، تیرے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے، تیرے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے، ارے لگتے ہیں اب وہ سبھی انجان، ماں تیرے جانے سے زندگی ہو گئی ویران، ماں تیرے جانے سے بیٹھ کر پاس میرے، ارے باتیں جہاں کرتی تھی، بیٹھ کر پاس میرے باتیں جہاں کرتی تھی، سونا وہ ہو گیا دالان، ماں تیرے جانے سے ارے زندگی ہو گئی ویران، ماں تیرے جانے سے کتنے دکھ میں نے دیے، تو نے وہ ہنس کر ہی سہے، کتنے دکھ میں نے دیے تو نے وہ ہنس کر ہی سہے، سوچ کر ہوں میں پشیمان، ماں تیرے جانے سے زندگی ہو
ویران ماں تیرے جانے سے موت آ جاتی مجھے ماں تیری خدمتیں کرتے موت آ جاتی مجھے ماں تیری خدمتیں کرتے رہ گئے دل میں یہ ارمان ماں تیرے جانے سے ارے رہ گئے دل میں یہ ارمان ماں تیرے جانے سے زندگی ہو گئی ویران ماں تیرے جانے سے جاتے جاتے بھی دعا جینے کی دی تھی تو نے جاتے جاتے بھی دعا جینے کی دی تھی تو نے ارے اب ہوئی ہے تیری پہچان ارے اب ہوئی ہے تیری پہچان ماں تیرے جانے سے زندگی ہو گئی ویران ماں تیرے جانے سے یہ تھے عالی جناب سمر صاحب جنہیں آپ سماعت فرما رہے تھے 1 رباعی سماعت فرمائیں. جو روضہ شاہ کربلا تک پہنچا جو روضہ شاہ کربلا تک پہنچا معراج ہوئی عرش اولا تک پہنچا معراج ہوئی عرش اولا تک پہنچا عرش ایک طرف دبیر کا قول یہ ہے عرش ایک طرف دبیر کا قول یہ ہے پہنچا جو حسین تک خدا تک پہنچا جو حسین تک خدا تک پہنچا. انہی 4 مصروں کے بعد میں گزارش کرتا ہوں جناب فاضل جریلوی صاحب سے کہ تشریف لائے. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد و آل محمد بلندتر صلوات. آپ لوگ ماشاءاللہ تھوڑا قریب آ جائیں. آپ بیٹھیں. بہرحال ایصال ثواب کی مجلس اور حکم تھا اس کی تعمیل کے لیے آئے ہیں. ایک کنیز زہرا سلام اللہ علیہا کی ایصال ثواب کی مجلس میں جیسے فرزندان نے بتایا کہ وہ آپ کو بہت سنتی تھی تو انہوں نے کہا کہ حکم ہے کہ آپ ضرور آئیے تو میں نوکری کرنے کے لیے حاضر ہوا. ذکر اہل بیت اور مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے جو کلام وہ قبل از انتقال سن رہی تھی میں اسی سے آغاز کر رہا ہوں. اور ابھی بھائی نے مجھے بتایا کہ 2 بہنیں اور ان کا انتقال ایک ہی مہینے میں ہوا اور وہ جو کلام سن رہی تھی میرا قبل از انتقال وہ میں پیش کرتا ہوں. سنیے. وارث حیدر کرار ہے دونوں بہنیں
یہ دو شہزادیاں ہیں، وارث حیدر کرار ہیں دونوں بہنیں، جرأت جعفر طیار ہیں دونوں بہنیں۔ وارث حیدر کرار ہیں دونوں بہنیں، جرأت جعفر طیار ہیں دونوں بہنیں، مثل عباس علمدار ہیں دونوں بہنیں، اپنے بھائی کی عزادار ہیں دونوں بہنیں۔ وارث حیدر کرار ہیں دونوں بہنیں، جرأت جعفر طیار ہیں دونوں بہنیں، مثل عباس علمدار ہیں دونوں بہنیں، اپنے بھائی کی عزادار ہیں دونوں بہنیں۔ شاہ کے بعد شریعت کے لیے آس بنی، ایک شبیر بنی دوسری عباس۔ سلامت رہے۔ دین اسلام پہ احسان کیے دونوں نے، دین اسلام پہ احسان کیے دونوں نے، چاک بیعت کے گریبان کیے دونوں نے، خاک میں ظلم کے ایوان کیے دونوں نے، سر سبھی جنگ کے میدان کیے دونوں نے۔ ایک حمزہ سی جگردار نظر آتی ہے، دوسری جعفر طیار نظر آتی۔ ایک حمزہ سی جگردار نظر آتی ہے، دوسری جعفر طیار نظر آتی ہے۔ مثل آیات یہ قرآن کے پاروں میں رہی، عمر بھر گلشن عصمت کی بہاروں میں رہی، کوثر و زمزم و طوبہ کے نظاروں میں رہی، کہکشاؤں کی طرح چاند ستاروں میں رہی۔ ایک کو زینب مغموم کہا جاتا ہے، دوسری ذات کو کلثوم کہا جاتا ہے۔ ایک کو زینب مغموم کہا جاتا ہے، دوسری ذات کو کلثوم کہا جاتا ہے۔ یہ صدا چادر تطہیر کے سائے میں پلی، پاک و پاکیزہ خیالات لیے پھولی پھلی، عزت و عفت و توقیر کے سانچے میں ڈھلی، انگلیاں تھام کے حسنین کی آنگن میں چلی۔ شیر شہزاد یہ جنت نے پلایا ان کو، اور ید اللہ نے گودی میں کھلایا ہے۔ بہن شبیر کی دونوں ہی وفادار رہیں، مقصد سبت پیمبر سے خبردار رہیں، ظلم سے دونوں ہی بیزار تھی بیزار رہیں، جان دینے کے لیے بھائی پہ تیار رہیں، جان دینے کے لیے بھائی پہ تیار رہیں، کر کے دنیا کو گئیں یہ بھی اشارہ بہنیں، بھائی کا ہوتی ہیں غربت میں سہارا بہنیں۔ یہ بھی دنیا کو گئیں کر کے اشارہ بہنیں، بھائی کا ہوتی ہیں غربت میں سہارا بہنیں، بھائی کا ہوتی ہیں غربت میں سہارا بہنیں، کر کے دنیا کو گئیں یہ بھی اشارہ بہنیں، بھائی کا ہوتی ہیں غربت میں سہارا بہنیں، بھائی کا ہوتی ہے غربت میں سہارا بہنیں، بھائی کا ہوتی ہے غربت میں سہارا بہنیں۔ کون ہیں یہ دونوں شہزادیاں؟ راکب دوش پیمبر کے مقاصد کی کفیل، راکب دوش پیمبر کے مقاصد کی کفیل، آئی ہے وقت کے فرعون کی کرنے تذلیل، خواہر حضرت موسیٰ کی ہے دونوں تمثیل، خواہر حضرت موسیٰ کی ہے دونوں تمثیل، اور ہے کرب و بلا خون کا دریائے نیل، فخر موسیٰ یہ تیرا ہاتھ نہیں چھوڑیں گی، بہنیں بھائی کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑیں، فخر موسیٰ یہ تیرا ہاتھ نہیں چھوڑیں گی، بہنیں بھائی کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑیں گی، بہنیں بھائی کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑیں گی، چشم سرور میں نہیں اشک گوارا ان کو، بھائی سے بڑھ کے نہیں کوئی بھی پیارا ان کو، قید میں ہے تو سمجھنا نہیں ہارا ان کو، ظلم پسپا نہیں کر سکتا تمہارا ان کو، ظلم کی موت کا سامان کریں گی دونوں، بھائی کی جیت کا اعلان کریں گی، ظلم کی موت کا سامان کریں گی دونوں، بھائی کی جیت کا
اعلان کریں گی دونوں. اما یہ بند سنیے، اور اگر دلوں تک پہنچ جائے تو ضرور دعا اور داد دونوں چاہیے ہے. بھائی کی جیت کا اعلان کریں گی دونوں، غیرت حضرت عباس دلاور دونوں. غیرت حضرت عباس دلاور دونوں، شامل مقصد فرزند پیمبر دونوں. غیرت حضرت عباس دلاور دونوں، شامل مقصد فرزند پیمبر دونوں. عالم علم لدنی کی ہے دختر دونوں، عالم علم لدنی کی ہے دختر دونوں. منزل صبر و تحمل میں برابر دونوں، منزل صبر و تحمل میں برابر دونوں. بولی کلثوم ضروری تو نہیں سب بولیں، میں رہوں چپ میری خواہش ہے کہ زینب بولے. غیرت حضرت عباس دلاور دونوں، شامل مقصد فرزند پیمبر دونوں. عالم علم لدنی کی ہے دختر دونوں، منزل صبر و تحمل میں برابر دونوں. یہ ضروری تو نہیں پیش ستم سب بولیں، دل کلثوم کی خواہش ہے کہ زینب بولیں. دل کلثوم کی خواہش ہے کہ زینب بولیں. گلشن عصمت زہرا کی کلی ہے دونوں، خواہر شیر نیستان جلی ہے دونوں. گلشن عصمت زہرا کی کلی ہے دونوں، خواہر شیر نیستان جلی ہے دونوں. اور آغوش امامت میں پلی ہے دونوں، اور آغوش امامت میں پلی ہے دونوں. شام کو جیتنے ایک ساتھ چلی ہے دونوں، شام کو جیتنے ایک ساتھ چلی ہے دونوں. ساتھ سجاد کے دونوں کا سفر جاری ہے، کربلا جیت لی اب شام کی تیاری. سلامت رہے آپ. ساتھ سجاد کے دونوں کا سفر جاری ہے، کربلا جیت لی اب شام کی تیاری ہے. ساتھ سجاد کے دونوں کا سفر جاری ہے، کربلا جیت لی اب شام کی تیاری ہے. کربلا جیت کے جائیں گی ابھی شام تلک، ظلم کو ظلم کے پہنچائیں گی انجام تلک. باقی چھوڑیں گی نہ بیعت کا کہیں نام تلک، قصر باطل کے ہلا دیں گی در و بام تلک. زد پہ خطرات کے ارمان دل ہندہ ہیں، بہن عباس دلاور کی ابھی زندہ. زد پہ خطرات کی ارمان دل ہندہ ہے، بہن عباس دلاور کی ابھی زندہ ہے. بہن عباس دلاور کی ابھی زندہ ہے، بہن عباس دلاور کی ابھی زندہ ہے. دین اسلام کی تقدیر ہے دونوں بہنیں، ہو بہو باپ کی تصویر ہے دونوں بہنیں. سورہ دہر کی تفسیر ہے دونوں بہنیں، بھائی کے خواب کی تعبیر ہیں دونوں بہنیں. بھائی کے خواب کی تعبیر ہیں دونوں بہنیں. سلسلہ شہ کی عزا کا نہیں رکنے دیں گی، بھائی کا سر کبھی بہنیں نہیں جھکنے دیں. سلسلہ شہ کی عزا کا نہیں رکنے دیں گی، بھائی کا سر کبھی بہنیں نہیں جھکنے دیں گی. حوصلہ دیکھو گرفتار ہیں دونوں پھر بھی، ظلم سے برسر پیکار ہیں دونوں پھر بھی. سر برہنہ سر بازار ہیں دونوں پھر بھی، ایسے حالات میں مختار ہیں دونوں پھر بھی. ایسے حالات میں مختار ہیں دونوں پھر بھی. سر بسد خوف ستمگاروں نے خم رکھا ہے، جب سے دربار میں بہنوں نے قدم رکھا. سر بسد خوف ستمگاروں نے خم رکھا ہے، جب سے دربار میں بہنوں نے قدم رکھا ہے. شہزادی کلثوم کم بولتی ہیں، اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے آپ ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں. دیکھیے یہ تو خیر مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، لیکن میں نے اسے نظم کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ضروری تو نہیں پیش سے تم سب بولیں، دل کلثوم کی خواہش ہے کہ زینب بولیں. یہ ضروری تو نہیں پیش سے تم سب بولیں، دل کلثوم کی خواہش ہے کہ زینب بولیں. ایک بہن گردش حالات پہ رکھے گی نظر، ایک بہن گردش حالات پہ رکھے گی نظر.
دوسری بولے گی دربار میں بے خوف و خطر. ایک بہن گردش حالات پہ رکھے گی نظر، دوسری بولے گی دربار میں بے خوف و خطر. اس قدر سینہ باطل میں بٹھا دیں گی یہ ڈر، اس قدر سینہ باطل میں بٹھا دیں گی یہ ڈر. صبح کو شام کے اخبار میں ہوگی یہ خبر. نصرے کی دعا چاہیے. ایک بہن گردش حالات پہ رکھے گی نظر، دوسری بولے گی دربار میں بے خوف و خطر. اس قدر سینہ باطل میں بٹھا دیں گی یہ ڈر. صبح کو شام کے اخبار میں ہوگی یہ خبر، صبح کو شام کے اخبار میں ہوگی یہ خبر. دونوں بہنوں نے خیالات بدل ڈالے ہیں، شام کے شہر کے حالات بدل ڈال. بہنوں نے خیالات بدل ڈالے ہیں، شام کے شہر کے حالات بدل ڈالے ہیں. میں پڑھ لوں، میں ایک کلام اور میں اس کا حکم بھی ہے، میں بس اب تک پہنچا رہا ہوں اور قبلہ کے آنے میں بھی وقت ہے. نہیں بھائی سنیے. ایک دن علی سے آ کے یہ کہنے لگے عقیل، اے بھائی جانشین نبی وارث خلیل، بے شک ہے آپ مالک تسنیم سلسبیل. دل چاہتا ہے پوچھ لوں استاد جبرائیل، اٹھ کر نماز شب میں کسے مانگتے ہیں آپ، بتلائیں اس کا نام جسے مانگتے ہیں آپ. محو دعا نماز میں رہتے ہو ساری رات، یادوں میں کس کی کھوئے ہو سلطان ممکنات. کیا چاہیے ہے مجھ سے بتاؤ تو دل کی بات، کس کے لیے تڑپتے ہو مولا کائنات. کب تک یہ راز راز رکھو گے عیاں کرو، جو مدعا ہے بھائی سے اپنے بیاں کرو. کہنے لگے عقیل سے سلطان بحر و بر، لو راز کھول دیتا ہوں بھائی میں آپ پر. میں جس کو مانگتا ہوں مصلے پہ رات بھر، ہے اس کا بھائی جان تعارف یہ مختصر. تنہا وہ کائنات وفا کا امام ہے، اس ہاشمی دلیر کا عباس نہ. اب مولا فرماتے ہیں جناب عقیل سے، ایک کام تم برائے شہ لا فتح کرو، بھائی بڑے ہو اپنا فریضہ ادا کرو. پہلے کوئی شجاع قبیلہ پتہ کرو، اور پھر اسی قبیلے میں رشتہ میرا کرو. دیکھو عرب میں ایسا کوئی خاندان ہو جو اپنے خانوادے کی شایع نشان ہو. جیسے مولا نے یہ سوال کیا، جناب عقیل کہتے ہیں، بولے عقیل ایک ہے قبیلہ بنی کلاب، جس کی بہادری کا نہیں ہے کوئی جواب. مل جائے آپ کی جو اجازت تبو تراب، رشتہ میں لے کے جاؤں وہیں آپ کا جناب. بزدل نہیں ہے کوئی وہاں سب دلیر ہیں، افراد اس قبیلے کے مانند شیر. شکر گزار مولا سلامت رکھے. بزدل نہیں ہے کوئی وہاں سب دلیر ہیں، افراد اس قبیلے کے مانند شیر ہیں. جناب عقیل کہتے ہیں، اے وارث رسول خدا شیر ذوالجلال، فرد بنی کلاب کی جرأت ہے بے مثال. ہے فن حرب و ضرب میں بچے بھی با کمال، نیزوں سے کھیلتے ہیں قبیلے کے نونہال. مولا بنی کلاب کے جتنے بھی فرد ہیں، بس نام کے نہیں وہ حقیقت میں مرد ہے. اللہ کا استقبال کرتے اے وارث رسول خدا شیر ذوالجلال، فرد بنی کلاب کی جرأت ہے بے مثال. ہے فن حرب و ضرب میں بچے بھی با کمال، نیزوں سے کھیلتے ہیں قبیلے کے نونہال. مولا بنی کلاب کے جتنے بھی فرد ہیں،
بس نام کے نہیں وہ حقیقت میں مرد ہیں. شعر و سخن کی ہو یا خطابت کی بات ہو، صبر و وفا کی ہو یا شجاعت کی بات ہو، شجرہ حسب نسب کے شرافت کی بات ہو، مہمان نوازیوں کے سخاوت کی بات ہو، ان کا کسی امور میں ہمسر نہیں کوئی، پورے عرب میں ان کے برابر نہیں. اور جیسے ہی جناب عقیل نے یہ کہا تو مولا فرماتے ہیں راضی ہے جاؤ آپ سے اللہ کا ولی، خوش ہو کے یہ عقیل سے کہنے لگے علی، پیغام عقد لے کے نسیم سحر چلی، ورد زباں تھا ایک ہی نعرہ گلی گلی، پڑھتے ہوئے عقیل ترانہ غدیر کا، لے کر چلے ہے رشتہ جناب امیر. سلامت رہیں آپ، پڑھتے ہوئے سلامت رہے حیدری، پڑھتے ہوئے عقیل ترانہ غدیر کا، لے کر چلے ہیں رشتہ جناب امیر کا، پہنچے در حزام پہ پہلے کیا سلام، آپس میں اس کے بعد ہوئے دونوں ہم کلام، بولے عقیل بات سنو محترم حزام، آیا ہوں لے کے آپ کے گھر رشتہ امام، تعبیر چاہیے ہے وفاؤں کے خواب کی، مرضی ہمیں بتائیے کیا ہے جناب. کہنے لگے حزام کے عمران کے پسر، یہ باعث شرف ہے ہمارے لیے خبر، رشتہ ابو تراب نے بھیجا ہے میرے گھر، لیکن جواب دوں گا میں بیٹی سے پوچھ کر، پیغام تو یہ وہ ہے کہ شکر خدا کرے، پر اس کو اختیار ہے جو فیصلہ کرے. پیغام تو یہ وہ ہے کہ شکر خدا کرے، پر اس کو اختیار ہے جو فیصلہ کرے. گھر میں حزام آ کے یہ بولے کہ لاڈلی بیٹی تیرے نصیب کی معراج ہو گئی، مجھ سے چھپائے آج یہ چھپتی نہیں خوشی، بھیجا گیا ہے تیرے لیے رشتہ علی، سوچا تھا کب نصیب یہ سوغات پائے گا، رشتہ ہمارے گھر بنی ہاشم سے آئے گا. جناب حزام کہتے ہیں شہزادی ام البنین سے، بیٹی کیسے بیان کروں ان کا مرتبہ، بیٹی بیان کیسے کروں ان کا مرتبہ، کرتے ہیں نوکری وہاں جنوں ملائکہ، چوکھٹ سے ان کی نکلا ہے جنت کا راستہ، اس خطہ عرب میں انہی کا ہے دبدبہ، وہ منفرد قبیلہ ہے سارے جہان سے، اتری ہے ذوالفقار وہیں آسمان سے. جناب حزام کہتے ہیں بیٹی اللہ کا کلام اتارا گیا وہیں، کیسوئے دین حق بھی سنوارا گیا وہیں، بیٹی فلک سے ٹوٹ کے تارا گیا وہیں، بیٹی فلک سے ٹوٹ کے تارا گیا وہیں، دیکھو نصیب لے کے تمہارا گیا وہیں. ارے بیٹی بنی کلاب کی عزت بڑھاؤ گی، جس گھر میں فاطمہ تھی اسی گھر میں جاؤ گی. بیٹی بنی کلاب کی عزت بڑھاؤ گی، جس گھر میں فاطمہ تھی. یہ بھی ایک مجلس ہو رہی ہے شاہد بھائی، میں بھی ایک مجلس پڑھ رہا ہوں پیش خانی میں آپ کی. بیٹی بنی کلاب کی عزت بڑھاؤ گی، جس گھر میں فاطمہ تھی اسی گھر میں جاؤ گی. جیسے ہی جناب حزام نے اپنی بیٹی سے کہا، شہزادی نے کیا کہا، بابا میں دیکھتی ہوں کئی دن سے ایک خواب، تارے ہیں 3 گرد میرے ایک ماہتاب، دامن میں آ رہے ہیں بسد شوق و اضطراب، تعبیر کاش خواب کی ہو جائے دستیاب. بولے حزام دی کا مددگار ہے کوئی، اس چاند سے مراد علمدار ہے کوئی، اس چاند سے مراد. ام البنین پہنچی جو شیر خدا کے گھر، پہلے در بطول پہ رکھا ادب سے سر، ٹھہری ہے جا کے زینب و کلثوم پر نظر، بولی حسن حسین کی پیشانی چوم کر، خدمت گزار بنت جناب رسول ہوں، بچوں میں ماں نہیں ہوں کنیز بطول ہوں. خدمت گزار بنت جناب رسول ہوں، بچوں میں ماں نہیں ہوں. وقت ہے ابھی ابو سر بھائی پڑھ سکتا ہوں.
بس ایک دو بچوں میں ماں نہیں ہوں کنیز بطول ہوں ہاشم کا روب غیظ جناب کلاب کا محور دعائے بنت رسالت معاب کا محور دعائے بنت رسالت معاب کا شجرہ جہاں سے آلہ ہے عالی جناب کا شجرہ جہاں سے آلہ ہے عالی جناب کا قدرت کی بارگاہ کا الماس کون ہے لو اب سنو بتاتا ہوں عباس کون ہے قدرت کی بارگاہ کا الماس کون ہے لو اب سنو بتاتا ہوں عباس کون ہے دیتی ہے جس کو داد شجاعت علی کی ذات کرتی ہے ناز جس پہ وفاؤں کی کائنات باقی ہے جس کا آج بھی قبضہ لب فرات ہے مظہر صفات خدا کے سبھی صفات اتنی مشابہت تھی کہ شیر جلی لگا جو روز دیکھتے تھے انہیں بھی علی لگا پروان یہ چڑھا ہے شریعت کی گود میں کھولی ہے اس نے آنکھ امامت کی گود میں گھٹی وفا کی پی ہے ولایت کی گود میں طوفان یہ پلا ہے قیامت کی گود میں یہ بھی فضیلتوں میں فضیلت کمال ہے عباس کائنات میں 2 ماہ کا لال ہے یہ بھی فضیلتوں میں فضیلت کمال ہے عباس کائنات میں 2 ماہ کا لال ہے جب کچھ برس کا ہو گیا ام البنی کا لال ایک دن جری سے بولے یہ سلطان ذوالجلال کرنا ہے آج باغ یہودی کی دیکھ بھال داخل نہ ہونے پائے کوئی بھی رہے خیال بولا جری کہ میری وفا کا سوال ہے رکھ دے قدم جو باغ میں کس کی مجال ہے رکھ دے قدم جو باغ میں کس کی مجال ہے ایک دم سکوت ٹھہر گیا کائنات میں گھر سے علی نکلتے ہیں پھر آدھی رات میں رہوار پر سوار تھے تلوار ہاتھ میں بس 2 ہاتھ کرنے کو غازی کے ساتھ میں بیت الشرف سے فاتح خیبر نکل پڑے رخ پر نقاب ڈال کے حیدر نکل شیر علی پکارا خبردار لوٹ جا داخل نہ ہونا باغ میں زنہار لوٹ جا تھوڑا بہت اگر ہے سمجھدار لوٹ جا کیا اپنی زندگی سے نہیں پیار لوٹ جا یہ بات ڈال لیجئے اپنے دماغ میں بے موت مارے جائیں گے آئے جو باغ میں چپ چاپ ہو کے خود میں مگن صاحب شرف ثابت قدم تھے سامنے نظروں کے تھا ہدف تیور جری کے دیکھ کے پھر بھی شہ نجف بڑھتے رہے قدم بقدم باغ کی طرف جرأت یہ کہہ رہی تھی ذرا ٹوک کر دکھا آتا ہوں باغ میں تو مجھے روک کر آتا ہوں باغ میں تو مجھے روک کر دکھا پھر کی جری نے غیظ میں تلوار بے نیام قبضے میں ہاتھ ڈال کے لہرائی جو حسام بولا جری کہ کرتا ہوں قصہ تیرا تمام پھر 2 ہاتھ دشت میں کرنے لگے امام ارے منظر فلک پہ دیکھ کے جبریل دنگ ہیں جنگل میں آج دونوں علی محو جنگ یہ تھے آج جناب فاضل جریلوی صاحب جنہیں آپ سماعت فرما رہے تھے 4 میں سے سماعت فرمائیں ایک رباعی سماعت فرمائیں خاص طور سے شیعہ کو اجل کے جو پیام آتے ہیں شیعہ کو اجل کے جو پیام آتے ہیں فوراً وہیں بالی پا امام آتے ہیں فوراً وہیں بالی پا امام آتے ہیں مدفن میں کسی کی کون لیتا ہے خبر مدفن میں کسی کی کون لیتا ہے خبر مٹی میں ابو تراب کام آتے ہیں مٹی میں ابو تراب کام آتے ہیں انہی 4 مصروں کے بعد میں گزارش کرتا ہوں عالی جناب نایاب حلوری صاحب سے کو تشریف لائے نعرہ سلوات صلی محمد و آل محمد بلند تر صلوات
ممنون کرام، بہت اچھے اشعار سنائے بھائی فاضل صاحب آپ نے، اور قبلہ کعبہ تشریف لا چکے ہیں، بہت جلدی جلدی 3-4 منٹ جو ہمارے حصے کے ہیں، 2 منٹ میں آپ کے حصے سے ادھار لوں گا۔ ایک خاتون کے 40ویں کی مجلس، دیکھیے ہستی نامعتبر کو معتبر کرتی ہے ماں، ہستی نامعتبر کو معتبر کرتی ہے ماں، کس قدر کمزور پودوں کو شجر کرتی ہے ماں، کس قدر کمزور پودوں کو شجر کرتی ہے ماں۔ گفتگو کے ڈھب سکھانا، رزق دینا پالنا، گفتگو کے ڈھب سکھانا، رزق دینا پالنا، کام تو یہ سب خدا کے ہیں مگر کرتی ہے ماں، کام تو یہ سب خدا کے ہیں مگر کرتی ہے ماں۔ دیکھیں اس سلسلے کا، اپنے بچوں پر نچھاور کر کے اپنی ہر خوشی، غم کے لمبے راستوں کو مختصر کرتی ہے ماں، اپنے بچوں پر ہمیشہ کر کے دم نہ دے علی، دشمنوں کی بد دعا کو بے اثر کرتی ہے۔ ایک مطلع اور 3-4 شعر بس جامع تمام۔ شاید بھائی ایک مصرع تھا کہ زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل دیا، زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل دیا۔ حاضر کر رہا ہوں، مطلع دیکھیں فاضل صاحب، خاص طور سے مطلع حاضر کر رہا ہوں۔ حور کو میرے حسین نے ایسا بدل دیا، دیکھیں حور کو میرے حسین نے
رہیں نظریہ بدل دیا نظریں وہی رہیں نظریہ بدل دیا اہل انتصیف فرمائیں حاضر کر رہا ہوں شعر دیکھیں خاص طور سے قبلہ ہیروں کو روشنی میں پرکھتے ہیں جوہری ہیروں کو روشنی میں پرکھتے ہیں جوہری شبیر نے مگر یہ طریقہ بدل دیا شبیر نے مگر یہ طریقہ بدل دیا زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل دیا یہ مصرع تھا مصرع پہ مصرع لگایا اور اس کے بعد مقطع اور زینب تمام دیکھیں آخری شعر زینب نے انقلاب کا اشک عزا کو رکھ دیا تلوار کی جگہ اشک عزا کو رکھ دیا تلوار کی جگہ زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل دیا زینب نے انقلاب آگے دیکھیں شاید قبلہ حاضر کر رہا ہوں مقطع کہ نایاب ہم کو حر ملا اور ان کو حر ملا نایاب ہم کو حر ملا اور ان کو حر ملا نظروں کے ہیر پھیر نے املا بدل دیا نظروں کے ہیر پھیر نے املا بدل دیا بہت بہت شکریہ یہ تھے عالی جناب نایاب حلوری صاحب جنہیں آپ سماعت فرما رہے تھے ایک اعلان سماعت فرمائیں کل اسی امامباڑے میں دن میں ٹھیک 4 بجے ماسٹر سید اقبال حسین آبدی صاحب کے 40ویں کی مجلس برپا کی جائے گی اس مجلس کو عالی جناب خطیب اہل بیت مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں خطیب اہل بیت عالی جناب شاہد حسن رضوی صاحب قبلہ سے کو تشریف لائے اور مجلس کو خطاب فرمائے نعرہ صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد محمد و آل محمد بلندتر صلوات تھوڑا اور بھائی تھوڑا سا نعرہ صلوات
فاتحہ. بسم اللہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا حبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم ومناقبهم وعطشهم وولايتهم وأسرارهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا. صلوات بجمع محمد. سامعین گرامی قدر، حاضرین مجلس، السلام علیکم. اجازت ہو تو لب کھولوں، عقل و خرد کے میزان میں تاریخ و احادیث کے گوہر تولوں، مودت بھری سماعت کو عقیدت کے دھاگے میں پرو لوں، منتشر ذہنوں میں مناقب کے رز کھولوں، تب جا کے لفظ کی لاج رکھنے والی بی بی سیدہ کی شان میں کچھ بولوں. ایک صلوات عنایت فرما دے محمد. آ جائیں مولانا ظفر صاحب، آگے آ جائیں. ایک اور صلوات عنایت فرما دے. آگے آ جائیں صاحب بھائی، رضا صاحب. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. سامعین، میں نے سورہ نساء ترتیب ظاہری کے اعتبار سے جو چوتھا سورہ ہے، اس کی چوتھی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، وہ بھی صرف ایک جز. صرف ایک جز. اس سے پہلے قرآن مجید میں 3 سورے ہیں اور اس کے بعد 110 سورے تحریر کیے گئے. یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا ہے. اس سورے میں 24 رکوع، 3764 کلمات اور 16328 حروف ہیں. اس سورے کی تلاوت کا ثواب جب علم کے مرکز، علم کے مصدر اہل بیت کے گھرانے سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو سورہ نساء کی تلاوت کرے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لے گا. تھوڑی سی مجھے توجہ چاہیے، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کو ایک منزل تک پہنچاتا ہوں. جو سورہ نساء کی تلاوت کرے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لے گا. پھر سوال کیا گیا مولا
اگر ہم سورہ نساء کی تلاوت کریں تو کیا فائدے؟ کہ اگر سورہ نساء کی تلاوت شب جمعہ کرو گے تو خدا شک کی بیماری سے بچا لے گا۔ دور حاضر میں سارے اختلافات ہیں ہی شک کی وجہ سے، اس لیے کہ دل صاف نہیں ہے، دل میں ایک شبہ ہے کہ یہ میرا دوست ہے کہ نہیں، یہ میرا بھائی ہے کہ نہیں، یہ پڑوس کا حق ادا کر رہا ہے یا نہیں، یہ رشتوں میں کھرا اتر رہا ہے یا نہیں۔ ساری بیماریاں اور سارے اختلافات شک کی وجہ سے ہیں۔ اہل بیت نے فرمایا سورہ نساء کی تلاوت کرو تاکہ شک دور ہو جائے، رشتے مضبوط ہو جائیں۔ نیا بھائی سارا معاملہ ہی شک کی بنیاد پہ ہے۔ اہل بیت نے کہا لو ہم تمہیں نسخہ بتائے دیتے ہیں، تم سورہ نساء کی تلاوت کرو، دل سے شک دور ہو جائے گا۔ پھر فوائد القرآن میں یہ تحریر ہے کہ اگر صبح صادق کے بعد سورہ نساء کی تلاوت کرو گے تو دل سے وسوسہ دور ہو جائے گا۔ اب شاید جو لوگ خاموش رہیں وہ وسوسے سے واقف نہیں۔ دیکھیے بہت سے شعبے ایسے ہیں کہ اگر اس میں وسوسہ داخل ہو جائے تو ان کی پوری زندگی بیکار ہو جائے گی۔ جیسے ڈاکٹر کے دل میں اگر وسوسہ آ گیا تو پھر وہ علاج کرنے سے قاصر ہے، عالم کے دل میں اگر وسوسہ آ گیا پھر وہ مسئلہ بتانے سے قاصر ہے، اس لیے کہ جس کے دل میں وسوسہ ہے وہ مسئلہ صاف کیا بتائے گا، سوچے گا خود کے صحیح بتایا ہے یا نہیں بتایا ہے۔ تو ہمارے مذہب میں بھی ایک عالم دین گزرے ہیں آیت اللہ تبتی، ان کے ہاں وسوسے کا مرض داخل ہو گیا، انہوں نے کہا معبود اس سے بہتر تھا اٹھا لیتا، یہ وسوسہ کیوں آیا میرے دل میں؟ بہت سے ڈاکٹر کو دکھایا، سب نے ہاتھ اٹھا دیا کہ وسوسے کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ پھر 40 دن جمکران میں جا کے ورد کیا اور اپنے امام کو بلایا، اگر آپ جاگ رہے تو فقرہ کہوں، انہوں نے منت ہی 40 دن کی مانی تھی، اگر ایک دن کی مانتے امام فوراً آتے۔ انہوں نے منت ہی 40 دن کی مانی تھی۔ اس کا مطلب ہمارے بلانے میں کمی ہے، ان کے آنے میں کمی نہیں ہے۔ متوجہ ہو کے سنیے گا، 40 دن بعد امام علیہ السلام تشریف لائے اور لانے کے بعد کہا سنو تبتی، ہم نے وسوسے کا ڈپارٹمنٹ اپنے چچا عباس کے حوالے کیا ہے۔ ذرا سا متوجہ ہو جائیں، آپ ذکر بھی کر رہے تھے سرکار وفا کا، تو یہ میرے موضوع سے متعلق تھا کہ وسوسے والا شعبہ جو ہے یہ حضرت عباس کے حوالے کیا ہے اور حضرت عباس اس کا علاج فرماتے ہیں۔ پوچھا کس نام سے بلائیں، کیسے یاد کریں؟ کہو یا ابا الغوث ادرکنی، یعنی اگر وسوسے کا علاج چاہیے تو حضرت عباس کو یاد کیجیے۔ مولا کیا آپ وسوسے کا علاج نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ہر چیز کا علاج کر سکتے؟ یہ جو تم آیہ شفا پڑھتے ہو، امن یجیب المضطر، اس میں لفظ مضطر میرا لقب ہے۔ کاش توجہ ذرا سا بیدار ہو جائیں۔ دیکھیں خاموش رہنا یقیناً عبادت ہے، خاموشی سے بڑی عبادت نہیں ہو سکتی، لیکن صاحب نہج بلاغہ نے فرمایا ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ اور بات اہل بیت کی ہے تو مائک سے ہٹ کے شاہد بھائی پہلا فقرہ یہ پڑھ رہا ہوں کہ اہالیان لکھنؤ اور اہالیان یو پی یہ یاد رکھیے، خدا نے یہ زبان غیبت کرنے کے لیے نہیں دی ہے، علی کی فضیلت پہ بولنے کے لیے دی ہے۔ کمال یہ ہے کہ یا علی، کمال یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، کمال یہ ہے کہ غیبت کے وقت رکتی نہیں اور فضیلت پہ چلتی نہیں۔
فضیلت اہل بیت پہ بولیے تاکہ جب قبر میں آپ کی زبان خاموش ہو تو علی آپ کی طرف سے بولے. آئیے جب بات یہاں تک پہنچ گئی، شک کی بیماری سورہ نساء سے دور ہو، وسواس کی بیماری سورہ نساء سے دور ہو. اگر 3 دن روزانہ کسی بیمار کے پاس بیٹھ کے سورہ نساء کی تلاوت کی جائے، چوتھے دن اچھا ہو جائے گا. لیکن شرط ہے سورہ پہ یقین بھی ہو، ورنہ یاد کیجئے جنگ میں مولا کائنات کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا علی میرا ہاتھ کٹ گیا ہے. کہا ڈھونڈ کے لاؤ. ڈھونڈ کے لایا. علی نے کچھ پڑھا اپنی عبارت کے اور دم کر کے ہٹایا تو ہاتھ جڑ گیا تھا. اس نے کہا یا علی آپ کو خدا کا واسطہ بتا دیجئے آپ نے پڑھا کیا ہے. علی نے کہا چلے جاؤ تمہارا ہاتھ جڑ گیا ہے. کہا نہیں یا علی بتائیے. علی نے مسکرا کے فرمایا میں نے سورہ حمد کی تلاوت کی ہے. اس نے حیرت میں پوچھا سورہ حمد سے ہاتھ جڑ جاتا ہے؟ پھر ٹوٹ کے گر گیا. یاد رکھیے شکی بندے کا علاج کسی بندے کے پاس نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے. اب جو میں نے آیت کی تلاوت کی ترجمہ سن لیجئے. اور آج کی اس اہم ترین گفتگو کا موضوع ہے مہر فاطمی. اور ظاہر صاحب اس موضوع کی ضرورت ہے تاکہ زمانے کو پتہ چلے کہ جس کے مہر کو ہم استعمال کر رہے ہیں ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں. یہ یاد رکھیے گا. اسی لیے میں نے سورہ نساء کی 4 آیت کے ایک جز کی تلاوت کی، اور وہ حصہ ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا. پروردگار کہتا ہے چونکہ حکم خدا ہے اس لیے یہ ترجمہ ہے، اپنی ازواج کو ان کا حق مہر خوشی خوشی دے دو. یہ آیت ہے، روایت نہیں کہ آپ کہہ دیں ضعیف ہے، کیونکہ تھوڑے سے پڑھے لکھے لوگ اہل بیت کی فضیلت کی ہر روایت کو ضعیف بتاتے ہیں. 2 ہی قسم کے لوگ آپ کو اہل بیت پہ انگلی اٹھاتے ہوئے ملیں گے، یا جو بالکل انگوٹھا ٹیک ہو، یا جو علم سے 2-4 کلومیٹر آگے نکل چکا ہو. ایسے ہی لوگ جو درمیانے لوگ ہیں انہیں آپ کبھی بھی شکوہ شکایت اہل بیت کے سلسلے سے کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. یہ کمال ہے صاحب. بگڑتا انسان کب ہے؟ جب ظرف چھوٹا ہو اور سنبھالنے کی جگہ نہ ہو. کاش توجہ کیا ہوتا. یاد رکھیے 5ویں امام نے فرمایا، کوئی آیا کہنے لگا مولا دعا کیجئے کہ خدا مجھے علم دے. آپ نے فرمایا علم سے پہلے ظرف مانگ. خراب ظرف میں بھی اچھی چیز خراب ہو جایا کرتی ہے. خراب ظرف میں بھی اچھی چیز خراب ہو جایا کرتی ہے. اہل بیت کی ولا مانگنے سے پہلے اسے سنبھالنے والا ظرف مانگ لو، ورنہ فیس بک کے غلام بن کے رہ جاؤ گے. اور میں تو اکثر یہ جملہ ممبر سے کہتا ہوں کہ مجھے فیس بک پہ وہ لوگ بھی نظر آتے ہیں جن کا فیس ابھی تک ولی کی ولایت میں بک نہیں ہے. جنہیں کوئی کام نہیں ہے وہ فیس بک پہ بخراتی فرما رہے ہیں. کوئی کام نہیں ہے، وہ فیس بک پہ بکراتی فرما رہے ہیں. یہ مومن ہے، وہ کافر ہے، وہ منافق ہے، وہ مرتد ہے، یہ فلاں ہے، وہ ڈھکا ہے. صاحب اپنا ایمان پہلے صحیح کیجئے، دوسرے کے ایمان پہ بعد میں بات کیجئے. اپنے گھر کو سنبھالیے. فیس بک پہ پردے پہ لیکچر دینے والا پوری فیملی کے بے پردگی کا شکار. پہلے خود کو بدلیے جناب علی. اب یہاں سے گفتگو سنیے، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں مہر فاطمی. پروردگار نے کہا اپنی ازواج کو اس کا حق مہر خوشی سے دے دو، عطا کر دو فوری طور پہ.
یہ حکم پروردگار ہے، چونکہ حکم اس کا ہے لہذا ناراض ہو کے نہیں ماننا ہے۔ اب نایاب بھائی مجھے انصاف سے بتائیے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ سارے مجمع نے اس آیت کے ترجمے پہ داد کیوں نہیں دی، پھر خود ہی اس سوال کا جواب بھی میں نے ڈھونڈا کہ جن بندوں نے شادی کے پہلے ہی دن اپنی زوجہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا ہو مہر معاف کر دیجئے، معاملہ یہی ہے شاہد صاحب، جن لوگوں نے پہلے دن ہی ہاتھ جوڑ کے کہا ہو مہر معاف کر دیجئے، وہ مہر دینے والی آیت پہ کس طریقے سے بول سکتے ہیں؟ کیونکہ بزرگوں نے کہا ہے جب رگ دبی ہو تو آواز نہیں نکلتی ہے، جب رگیں دبی ہو تو آواز نہیں نکلتی ہے۔ آپ مہر دے دیجئے، آپ کہتے ہیں ہم نے معاف کروا لیا ہے، اگر معاف کروا لیا ہے تو جب طلاق ہوتی ہے تو مانگتی کیوں ہے؟ اور ہم مولوی تو ٹھہرے مظلوم، بہت اطمینان سے آگے کی طرف بڑھوں گا، ہم مولوی تو ٹھہرے ہی مظلوم، ہمیں تو شادی کے موقع پہ ایک جھوٹ پہ سائن کرنا پڑتا ہے، اور وہ جھوٹ کیا ہے؟ مولوی صاحب کو بلا کے لائے، نکاح پڑھوایا، گواہوں سے بھی سائن کروایا اور مولوی صاحب سے بھی کروایا، پوچھا گیا حق مہر کیا ہے؟ کہا مہر فاطمی۔ یاد رکھیے اہالیان یو پی کسی کی باپ میں سکت نہیں ہے، کسی کے باپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ مہر فاطمی ادا کر سکے، ذرا سا بولیے گا، اس لیے کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں وہ بھی مہر فاطمی ہے۔ بھئی میں نے تو فقرہ پڑھ دیا ہے، جہاں آپ بیٹھے ہیں وہ بھی مہر فاطمی ہے، جہاں آپ نے 2 منزلہ گھر بنا رکھا ہے وہ بھی مہر فاطمی ہے، جہاں آپ نے بنگلو بنا رکھا ہے وہ بھی مہر فاطمی ہے، جہاں آپ نے رو ہاؤس بنا رکھا ہے وہ بھی مہر فاطمی ہے، جہاں آپ نے بلڈنگ بنا رکھا ہے وہ بھی مہر فاطمی ہے، جہاں کچا مکان ہے وہ بھی مہر فاطمی ہے۔ آپ کہیں گے اتنے سخت طریقے سے آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ سب مہر فاطمی ہے؟ تو رسول اسلام بیٹھے ہیں، انبار یاسر روایت کرتے ہیں، رسول اسلام کہتے ہیں یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ وجعل صداقہ الارض وجعل صداقہ الارض فمن مشا علیہ مبغضا لک مشا حراما۔ اے علی تمہاری شادی فاطمہ کے ساتھ خدا نے کروائی ہے اور یہ ساری زمین فاطمہ کو مہر میں دے دی ہے۔ متوجہ ہوا؟ یہ ساری زمین سیدہ کو مہر میں دے دی ہے۔ اب یہ بتائیے زمین کا اطلاق جس پہ بھی ہے وہ ہے سیدہ کے مہر میں۔ اب دنیا کہتی ہے کہ بھائی ہم محفل میں کیوں جائیں؟ بھائی گھر تمہارا مہر سیدہ میں ہے۔ یہ بتاؤ، آپ کہیں گے کہ مولانا کیسی بات کر رہے ہیں فرسودہ سی، اس گھر کے کاغذات میرے پاس ہیں، تو چلو تھوڑا سا وقت میرے پاس بھی ہے، یہ بتاؤ تمہیں یہ زمین کس سے ملی؟ کہا میرے والد سے۔ میں نے کہا انہیں ان کے والد سے، 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 بات کرتے 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 بات آ گئی ہم سب کے ابو جان حضرت آدم تک۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا سرکار یہ زمین آپ کی ہے؟ حضرت آدم نے مسکراتے ہوئے کہا میں تو کیئر ٹیکر ہوں۔ کاش توجہ کیا ہوتا، میں تو کیئر ٹیکر ہوں۔ میں نے کہا مطلب کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے زمین آپ کی ہے، کہا میری نہیں ہے، میں تو کیئر ٹیکر ہوں۔ کہا پھر؟ کہا حدیث قدسی جا کے دیکھو۔ اب میں نے حدیث قدسی تلاش کرنا شروع کیا، حدیث نے میری آنکھیں کھول دی۔ خدا کہہ رہا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر تم نہ ہوتے یہ کائنات نہ بناتا۔ بھئی ذرا سا بول لیجئے گا میرے ساتھ، اگر تم نہ ہوتے یہ کائنات نہ بناتا۔ اب میں اور چوکا، آگے حدیث نے کہا لولا علی لما خلقتو کا، اگر علی نہ ہوتے محمد تمہیں بھی نہ بناتا۔ ابھی میں چونک ہی رہا تھا، تیسری آواز آئی لولا الفاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی کسی کو نہ بناتا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ زمین آپ کی وجہ سے بنی؟ کہا میری وجہ سے بنی۔ میں نے کہا اس کا مطلب مالک آپ ہیں؟ کہا نہیں میں مالک نہیں ہوں۔
کہا پھر کا انتظار کرو، ایک دن عمار سے کہوں گا یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ، حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت عمار، اے علی فاطمہ کی شادی تمہارے ساتھ خدا نے کروائی ہے، وجعل صداقہ الارض، اور یہ ساری زمین فاطمہ کو مہر میں دے دی ہے، مہر میں دے دی ہے، فمن مشا علیہ مبغضا لکا مشا حراما، تو جس کے دل میں بھی بغض فاطمہ ہے اس کا زمین پہ چلنا حرام ہے۔ ابھی تک میں نے جہاں بھی پڑھا حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا، سنیے گا دوسرا حصہ کیا کہا؟ فَمَن مَشَا عَلَيْهَا مُبْغِضًا لَكَ مَشَا حَرَامًا، جس کے دل میں بھی بغض فاطمہ ہے، حدیث رسول ہے، جس کی زبان پہ وحی کا پہرا ہے، جس کے دل میں بھی بغض فاطمہ ہے اس کا زمین پہ چلنا، زور سے بولے کیا ہے؟ حرام ہے۔ آگے کا ٹکڑا سنیے، من اکلا من الارض بغیر رضاہا اکلا حراما، رسول فرماتے جس کے دل میں بھی بغض فاطمہ ہے اگر وہ زمین سے کوئی رزق کھا رہا ہے، بھئی ذرا سا بولیے گا، جس کے دل میں بھی بغض فاطمہ ہے اگر وہ زمین سے رزق کھا رہا ہے اس کا کھانا حرام ہے۔ اب ہمارے منبر پہ بیٹھ کے کچھ لوگ ہم ہی کو تانا دیتے ہیں کہ صاحب ہماری قوم عبادت نہیں کرتی، وہ دیکھیے کتنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ ارے ایسی نماز کا کیا فائدہ جس سے سورہ مزمل کی 4تھی آیت لڑ رہی ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے قرآن آہستہ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ کاش توجہ کیا ہوتا، میں نے بات پہنچا دی، جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں۔ اس مہینے میں کچھ پڑھا جاتا ہے 3 دن والی، 6 دن والی، 10 دن والی، 12 دن والی، 16 دن والی، 18 دن والی، 24 دن والی اور 29 دن والی۔ 1988 میں 1 دن والی بھی لانچ ہوئی، 1988، اس سے پہلے 1 دن والی تراویح نہیں تھی، جائیے اٹھا کے دیکھ لیجئے، 1 دن والی نہیں تھی، 1988 میں لانچ ہوئی۔ اور نایا بھائی خدا کی قسم ہندوستان میں اتنا فاسٹ کوئی نہیں، یہ جاپان سے منگائی گئی، یہ کچھ مرحلے تو ہونے چاہیے، بدعت کو اگر رسوا نہ کیا جائے تو پھر حق نمک کہاں سے ادا ہوگا؟ بھائی قرآن نے کہا، سورہ مزمل نے، کس نے؟ سورہ مزمل نے کہا قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ تو اب یہ بتائیے 29 دن یہ آیت لڑ رہی ہے یا نہیں نماز سے؟ قرآن کہہ رہا ہے ٹھہر ٹھہر کے مجھے پڑھو، اور ہم سوپر فاسٹ۔ کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے۔ ہاں میں نے ایک مجلس بھی پڑھی ہے، شاید یوٹیوب پہ پڑھی ہوگی، تراویح کی سرجری، اس کا عنوان ہی تھا، اور پوری ہسٹری بیان کی اس میں حدیث کی روشنی میں غیروں کی کتاب سے کہ کن لوگوں نے مانا کن لوگوں نے نہیں مانا۔ جس نے ایجاد کیا اس نے بھی، کتاب کا جملہ یہی ہے، کتنی حسین بدعت ہے، جائیے جا کے دیکھ لیجئے، اس نے بھی یہ کہا، مولانا ظفر صاحب، کتنی حسین بدعت ہے جس میں پڑھنا سونے سے بہتر نہیں ہے۔ بھئی کبھی کبھی سن لیا کیجئے، جس کا پڑھنا سونے سے افضل نہیں ہے۔ اب یہ خدا کی قسم بندہ بھی میری سمجھ میں آیا ہی نہیں، کبھی کہتا ہے نماز سونے سے بہتر ہے۔ بھئی جو لوگ تاریخ پہ نگاہ رکھتے ہیں وہ بولتے رہیں گے، کبھی کہتا ہے نماز سونے سے بہتر ہے، کبھی کہتا ہے سونا بہتر ہے نماز سے۔ جو آدمی خود ہی شک میں مبتلا ہو، اور شک کو قرآن نے رزق کہا ہے،
اور رزق کا آسان ترجمہ ہے نجاست. تو میاں چادر تطہیر کو ماننے والے نجاستوں کو نہیں مانا کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. جو بھی سیدہ کی رضا کے بغیر رزق کھائے گا اس کا رزق کھانا حرام ہے. اب ہمارے منبر پہ بیٹھ کے دیکھیے یہ شکوہ ہے. ہمارے ہی مولوی صاحب کہتے ہیں ہماری قوم کہاں نماز پڑھتی ہے. نماز تو وہ پڑھتے ہیں. صاحب رہنے دیجئے. اصلاحی کام ممبر سے نیچے کیجئے. ممبر ہے اہل بیت کی فضیلت کے لیے اور دشمنوں کو جواب دینے کے لیے. کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے. بھئی یہ ممبر ہے اہل بیت کی فضیلت کے لیے. اصلاح تو آئیے میدان میں آ کے کیجئے نا. میدان میں آ کے کیجئے. ساری بخراتی ممبر پہ ہی کیوں فرما رہے ہیں؟ میدان عمل میں آئیے. پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کی زبان میں کتنا اثر ہے. کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے. اصلاح کیجئے لوگوں کے درمیان رہ کے. آپ ممبر سے مائک سے کہہ رہے ہماری قوم نماز نہیں پڑھتی. دیکھیے ان کی کتنی پڑھتی ہے. ارے صاحب کیا پڑھتی ہے؟ کیا پڑھتی ہے آپ مجھے بتائیں. کہاں قبول نماز؟ یار کسی چیز کے ٹکراؤ کے لیے, کسی چیز کے موازنے کے لیے, کسی چیز کے تقابل کے لیے جنس کا ایک ہونا ضروری ہے. شیروانی کا تقابل کرتے سے نہیں ہوگا اور کرتے کا مقابلہ شیروانی سے نہیں ہوگا. اب ہماری نماز کو ان کی نمازوں سے ملا رہے ہیں جن کی نماز میں قبلہ سے چہرہ ہی مڑ جائے. آج توجہ کیا ہوتا آپ نے. آپ کہہ رہے وہ دیکھیے وہ کتنی پڑھ رہے. ارے صاحب یہ بتائیے میں لکھنؤ میں آیا, شاہد بھائی آپ کے ہاں آیا, آپ کے لڑکے علی سے میں نے خدا کی قسم وضو کا لوٹا چھینا, تھکا دیا, وضو کیا, مصلی بچھا کے آپ کے گھر میں زبردستی نماز پڑھی. پورا لکھنؤ کہے گا قبلہ نماز ہی نہیں ہوئی کیونکہ غصبی زمین پہ نماز نہیں ہوتی ہے. بھئی جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں, وہ لائق سلام ہے. غصبی زمین پہ نماز نہیں ہوتی ہے, نماز نہیں ہوتی ہے. اب انصاف سے بتاؤ اگر فاطمہ راضی نہیں ہے تمہاری نمازیں کہاں؟ آپ ذرا سا ساتھ دیتے نا تو آج ایک اور سرجری کر دیتا, ایک اور سرجری کر دیتا. سنیے, تم ہمارا مقابلہ کرو گے, ہمارا تمہارا تقابل بنتا ہی نہیں کیونکہ تقابل کے لیے جنس کا ایک ہونا ضروری ہے. ہم بنے اہل بیت کی بچی ہوئی مٹی سے, تم بنے کیچڑ سے. اگر میری بات غلط ہو, حدیث کی کتاب میں یہ جملہ نہ ہو کہ علی کے چاہنے والوں کو علیین سے بنایا گیا اور علی کے دشمن کو سجین سے بنایا گیا, اور سجین کہتے بدبودار کیچڑ کو. خدا کے لیے بنے مٹی سے ہو, کسی علی کے دشمن کے ساتھ زیادہ کاندھا نہ ملانا, ورنہ مٹی کا خاصہ ہے, ادھر کی ادھر چلی جاتی ہے, ادھر کی ادھر چلی آتی. جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں, وہ لائق سلام ہے کیونکہ میری مجلسوں میں زیادہ تر حدیث اہل بیت کا دخل ہوتا ہے. سن لیجئے گا جلدی سے. پہلا مرحلہ غصبی زمین پہ نماز ہوگی. بھئی لکھنؤ والو اب تو مسئلہ, علماء بیٹھے, غصبی زمین پہ نماز نہیں ہوگی. اگر کوئی شخص کسی مرے ہوئے کو غصبی جگہ دفن کر دے, پکی بات. اب یہ بتاؤ زمین ہے سیدہ کی, ابھی تو تمہارے مردے بھی صحیح جگہ دفن نہیں ہیں. کاش توجہ کیا ہوتا, مولا سلامت رکھے. ابھی تو تمہارے مردے بھی صحیح جگہ دفن نہیں ہے. کم سے کم پہلے فاطمہ کو راضی تو کر لو, کیونکہ یہ لکھنؤ میں فقرہ پڑھ سکتا ہوں میں. کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا اس آدمی کو مانتا ہوں, اس آدمی کو مانتا ہوں, اس آدمی کو مانتا ہوں. ابو ذر بھائی, کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا اس آدمی کو مانتا ہوں جو فاطمہ کو راضی و مرضیہ کہے, قاتل کو رضی اللہ کہے.
بڑا جھوٹا ہے وہ آدمی۔ اچھا کان پکڑ کے پوچھ رہا ہوں، کچھ لوگوں نے نعرے کا جواب نہیں دیا، مولا بدل تو نہیں لیا ہے؟ یا علی اس لیے کہ حالیان یاد رکھیے، شرما کے اس کا نام لیا جاتا ہے جس نے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو۔ ہم نے کبھی حضور ان رہبروں کو مانا ہی نہیں جنہوں نے گھٹنے ٹیکے ہوں۔ کاش توجہ کیا ہوتا، کاش توجہ کیا ہوتا۔ آج زمانہ پوچھ رہا ہے علی والے جھکے کیوں نہیں؟ بھائی صاحب علی والے جھکتے نہیں ہیں، جھکتے وہ ہیں جن کا فائلوں میں نام آ جائے۔ دیکھیے وہ لوگ بالکل نہیں بولے، بالکل نہیں بولے جنہیں حق بولنے کی عادت نہیں ہے۔ بالکل صاف ستھری بات کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جنگ جمل میں جاتے ہوئے علی نے کہا تھا، پوری زندگی نوجوانوں اس فقرے کو یاد رکھنا، جنگ جمل میں جاتے ہوئے علی نے کہا تھا کہ یاد رکھو زمانے والوں، کبھی بھی خدا کی قسم کیا فقرہ ہے علی کا، کبھی بھی حیثیت دیکھ کے حق نہ طے کرنا۔ کاش توجہ کیا ہوتا، کبھی بھی آپ بولیے نا، کبھی بھی حیثیت دیکھ کے حق نہ طے کرنا، حق دیکھ کے حیثیت طے کرنا۔ جنگ جمل پہ جاتے ہوئے کہا تھا کبھی بھی حیثیت دیکھ کے حق نہ طے کرنا۔ ضروری نہیں کہ ہر رکشے سے اترنے والا باطل ہو اور ہر جیکوار سے اترنے والا حق ہو۔ یاد رکھیے دولت معیار نہیں ہے حق کے لیے، معیار ہے گھٹنا نہ ٹیکنا۔ ساری دنیا ایک طرف، ہم ایک طرف۔ بھائی جملہ سنیے گا، ایک کم بخت مفتی نے اسی رمضان کی 16 تاریخ کو اپنے چینل پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ عقل مندی تو یہ ہے کہ جس طرف ساری دنیا ہے اسی طرف ایران بھی ہو جائے۔ میں نے جواب دیا تیرا عقل خراب ہے، ایران کی اولاد کا مرکز، اور علی نے دنیا کو طلاق دیا ہے۔ علی نے دنیا کو طلاق دیا۔ یا علی نے دنیا کو طلاق دیا۔ دیکھیے دنیا، علماء بیٹھے، دنیا مؤنث ہے، ادنا مذکر ہے، ادنا مذکر ہے، دنیا مؤنث ہے۔ ادنا کے معنی ہے ذلیل مرد۔ بھئی بات سے بات نکلے گی کیونکہ 17 تاریخ کو کسی کی ہلاکت تھی، 17 رمضان کو تو چھوڑوں گا کیسے؟ بھئی سیدہ کے گھرانے سے تعلق ہے، جس نے سیدہ کو ستایا اسے چھوڑا نہیں جائے گا۔ بھئی یاد رکھیے گا، حق نمک ادا کیجئے گا۔ 17 تاریخ کو تھی ہلاکت، اسی کے ضمن میں جملہ پڑھ رہا ہوں، سن لیجئے گا۔ دنیا کے معنی ہے ذلیل عورت، ذلیل عورت، ذلیل عورت۔ اور علی نے 3 بار طلاق دے کے زمانے کو بتایا کہ علی کے گھر میں ذلیل عورتوں کی جگہ نہیں ہے۔ جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں۔ ذلیل عورتوں کی جگہ نہیں، وہ کہتا ہے کہ جس طرف ساری دنیا ہے اس طرف چلے جانا چاہیے۔ یہی تو نبی نے بھی کہا تھا کہ یاد رکھو میرے چاہنے والوں، اگر ساری کائنات کسی جگہ جمع ہو جائے اور علی کسی راستے پہ تنہا کھڑا ہو تو نہ سوچنا کہ حق بھیڑ کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ حق کس کے ساتھ ہے؟ علی کے ساتھ ہے۔
اور ہمیشہ حق علی کے ساتھ ہی رہے گا، کیونکہ نبی نے کہہ دیا الحق مال علی والعلی مال حق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اللہم ادر الحق حیث مدار علی، میرے اللہ حق کو ادھر موڑنا جدھر علی موڑ رہا۔ کاش توجہ کیا ہوتا، کاش توجہ کیا ہوتا، تو زمانہ ہمیں نہ سمجھائے کہ ہمیں کدھر رہنا ہے۔ اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں مولانا شبر صاحب، بڑی قیامت کا، یاد رکھیے جو نسلی لوگ ہوتے ہیں نا اور اصلی لوگ ہوتے ہیں، نسلی لوگ ہوتے ہیں اور اصلی لوگ ہوتے ہیں، وہ شیر کے مرنے پہ کتوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ ہم اپنا ہدف نہیں بدل سکتے، ہم اپنا مقصد نہیں بدل سکتے، مقصد یہ یاد رکھیے کہ حق کا نام اونچا رہے، اور حق کا نام اونچا کیا ہے اہل بیت نے۔ ہم میں سے کسی میں اتنی جرات نہیں کہ ہم اس پرچم کو بلند کر سکیں، یہ پرچم بلند کیا ہے اہل بیت نے اور ہمیں حوصلہ دیا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے جب علم کے سلسلے سے گفتگو کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا یاد رکھو زمانے کے لوگوں، کبھی بھی ہمارے پرچم کو جھکنے نہ دینا اور تنہا نہ چھوڑنا۔ یہ رسول نے التماس کی ہے، کس سے؟ لوگوں سے، ہمارے علم کو جھکنے نہ دینا، کبھی تنہا نہ چھوڑنا، ایسے کے ہاتھ میں نہ دینا جو معاہدہ توڑتا ہو۔ کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے، جو معاہدہ توڑتا ہو ایسے کے ہاتھ میں نہ دینا۔ ہم ڈرنے ورنے والے نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ واحد قوم ہے جو کفن بھی مسکرا کے خریدتی ہے۔ اگر ساتھ ہیں تو ایک فقرہ کہوں، دعائے عہد پڑھ لیجئے، اس کے درمیان میں ایک فقرہ آیا ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ واحد قوم ہے جو کفن بھی مسکرا کے خریدتی ہے۔ الہی معتذرن کفنی شاہرن سیفی مجردن قناتی ملبین دعوت الدائی فی الحاضر والبادی۔ بھائی مسکرا کے کفن خریدتے ہیں۔ داعش نے کیا کہا تھا؟ ہم کربلا کو ان کا قبرستان بنا دیں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم کفن بھی مسکرا کے خرید رہے ہیں، پریشان ہو گئے۔ اب جو مسئلہ آپ بولتے ہیں وہ ذہن میں رکھیے، میں دعا کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ الہی معتذرن کفنی، میرے اللہ جب آخری امام آواز دے ہمیں ایسے اٹھانا کہ کفن پہنے رہیں۔ نہیں اللہ جانے آپ آمادہ تھے کہ نہیں فقرے کے لیے، ہمیں ایسے اٹھانا کہ کفن پہنے رہے۔ سوچو جب ہم نے کفن مسکرا کے خریدا تو داعش بھاگ گئے، جب ہم کفن پہن کے نکلیں گے، کفن پہن کے نکلیں گے، اور صرف کفن پہن کے نکلے گی، معتذرن کفنی شاہرن سیفی، میرے اللہ ایسے اٹھانا کہ برہنہ تلوار ہاتھ میں ہو، مجردن قناتی، اور نیزہ تولے رہوں، یعنی بالکل نشانہ سادھے رہوں۔ اچھا یہ بتائیے لکھنؤ والوں، میں تو رہتا ہوں ممبئی میں، وہاں تو قبریں بڑی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ایڈجسٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو۔ آپ یہ بتائیے کبھی کسی، دیکھیں میں ہوں تھوڑا پڑھا لکھا تو بس ذرا سا طالب علم ہوں، کبھی کسی مرنے والے کے ساتھ تلوار دفن کی؟ نہیں، پکی بات؟ چھری، شمشیر، نیزہ، تیغ؟ آپ کہیں گے شاہد رضوی کہاں پڑھائی کی ہے؟ الہ آباد میں کیا پڑھایا جاتا تھا تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم کہ ہمارے ہاں کفن بھی ان چیزوں سے نہیں کاٹ سکتے، کفن بھی ان چیزوں سے نہیں کاٹ سکتے۔ میں نے پوچھا کیا تھا نایاب بھائی، تلوار آپ کے ہلور میں بھی دفن نہیں ہوتی نا مرنے والے کے ساتھ؟ فاضل صاحب جریلی میں بھی نہیں ہوتی ہوگی، پیہانی میں بھی نہیں ہوتی ہوگی مولانا، غازی پور میں بھی نہیں، کنتور میں بھی نہیں، جون پور میں بھی نہیں۔ پھر یہ حدیث کا جملہ کیا ہے؟ میرے اللہ ایسے اٹھانا کہ ہاتھ میں تلوار ہو۔ یہ دعا کے جملے ہیں اور ہماری زبان سے نکلی ہوئی دعا نہیں ہے۔
اہل بیت کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتی۔ پھر کہا کیا جا رہا ہے، یہاں بھی تو قبرستان ہے نا، جب قبر سے اٹھے تلوار لے کے اٹھے، نیزہ لے کے اٹھے، مجھے 3 سال لگ گئے ڈھونڈنے میں کہ جب ہم نے کچھ دفن نہیں کیا تو یہ تلوار یہ نیزہ لے کے اٹھ کیسے رہے۔ چھٹے امام نے فرمایا یاد رکھو زمانے والو، ہر مومن کا اسلحہ خاک شفا ہے۔ کاش توجہ کیا ہوتا بھائی، جو بیٹھے ہوئے ہر مومن کا اسلحہ خاک شفا ہے، خاک شفا۔ ہم مرنے والے کے ساتھ تسبیح خاک شفا دفناتے ہو نا، یہی ہے مومن کا اسلحہ، یہی ہے مومن کا اسلحہ۔ کیا؟ خاک شفا۔ اور اسلحہ کیا ہے؟ وَسِلَاحُهُ الْبُكَاءُ۔ یہ بھی دعا کے جملے ہیں، دعائے کمیل کے۔ یہ آنسو تمہارا اسلحہ ہے۔ آہستگی سے علمی چٹکی لے لوں، یہ آنسو تمہارا اسلحہ ہے۔ اب سمجھے رونے کو بدعت کیوں کہا گیا؟ اب سمجھے اب رونے کو بدعت کیوں کہا گیا؟ کیوں؟ کیونکہ اسلحہ ہے آنسو۔ اور کیا اسلحہ ہے؟ مومن کا اسلحہ دعا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہم کیا کریں اس وقت؟ ارے دعا کیجئے، یہ بھی اسلحہ ہے، یہ بھی اسلحہ ہے۔ کیونکہ کچھ لوگوں کو تو موقع مل جاتا ہے نا ایسے موقع پہ، اور کچھ لوگ ہیں بیچارے بالکل فری بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں صرف اور صرف پینی نظر اور تیکھی نظر رکھنی ہے۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، یاد رکھیے، اگر کسی بندے تک آپ کی رسائی نہ ہو تو اس کے بارے میں کوئی فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ تقلید میں ہیں، آپ کی تقلید کی نہیں جا رہی۔ آپ مفتی قسطنطنیہ نہ بنیے۔ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ کسی کو مومن کہیے، کسی کو کافر کہیے؟ ارے آپ کا ضمیر تو خود اتنا ہلکا ہے کہ کسی نے 2 کپ چائے پلا دی اور اس کے ساتھ ناشتہ کرا دیا تو مومن، اور نہیں پوچھا تو منافق۔ جس بندے کا خود کا معیار یہ ہو، وہ کیسے طے کرے گا کہ کون مومن ہے کون کافر؟ دیکھیے سوچ سمجھ کے، یہ وقت مل کے رہنے کا ہے۔ میری بات سے آپ سہمت ہیں؟ یہ وقت مل کے رہنے کا ہے۔ آپس میں چند برتن ہے تو ٹکراؤ ہوگا، لیکن جب دشمن سامنے کھڑا ہو تو پھر یہ مت بتائیے کہ ہم الگ الگ ہیں۔ رشتوں میں قوت پیدا کیجئے۔ جب سامنے سے میزائل آتی ہے نہیں پوچھتی آپ کا نام، آپ کس کو مانتے ہیں، اس نے تو یہ ٹارگٹ طے کیا ہوا ہے، لہٰذا متحد ہو کے دشمن کے حملوں کو ناکام کیجئے۔ کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے، دشمن کے حملوں کو ناکام کیجئے۔ اور رہی بات شہادت وغیرہ کی، تو اس سے تو ہم کبھی گھبرائے نہیں، کیونکہ جناب زینب نے اپنے خطبے میں ارشاد فرما دیا تھا ابن زیاد کے سامنے، سن ابن زیاد تو شہید کر کے خوش ہو رہا ہے اور ہم شہید ہو کے خوش ہو رہے ہیں۔ بھائی اس جملے پہ توجہ کرنا چاہیے، تو ہمیں مار کے خوش ہو رہا ہے اور ہم شہید ہو کے خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے لیے شہادت تو سر کا تاج ہے، ہمارے لیے شہادت تو سر کا تاج ہے۔ اب ایک سوال اور ہو رہا ہے کہ یہ بقیہ ممالک کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ تو بھائی اس پہ زیادہ بیان میں نہیں دوں گا، مجھے بس ایک چیز یاد آ رہی ہے، سن لیجئے اور بات کو میں سمیٹ لیتا ہوں۔ ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ بس سن لیجئے۔ ایک جنگ ہوئی تھی اور جنگ کا نام ہے جنگ خیبر، سن 7 ہجری میں 39 دن مسلمان جھنڈا لے کے جاتے رہے۔ رسول نے نہیں دیا تھا، کیونکہ رسول علم دے اور فتح نہ ہو۔ کاش توجہ کیا ہوتا، یہ ہے ایمان رسول اسلام پہ۔ رسول نے نہیں دیا، لگا ہوا تھا، اٹھاتے تھے۔ آج موقع ہے، چلتے ہیں میدان جنگ میں۔ گئے، مرحب 39 دن باہر نکلا ہی نہیں۔
بس اندر سے کہتا تھا انا الذی سمتنی امی مرحبا. جیسے ہی کھنکھار کی آواز باہر آتی تھی مسلمان کا جھنڈا بردار کہتا تھا نہیں آپ باہر کیوں نکل رہے ہیں, یہودی صاحب آپ اندر ہی رہیے. یہ جملہ کل گردش کرے گا پورے لکھنؤ میں, یہودی صاحب آپ اندر ہی رہیے, باہر کیوں نکل رہے ہیں, ہم ٹھہرے شریف اور شہری مسلمان, ہم سے لڑائی سے کیا مطلب, ہم سے جھگڑے سے کیا مطلب, یہودی صاحب آپ اندر ہی رہیے. اگر 39 دن والے باپ کی اولادیں ڈھونڈنی ہونا, آج دیکھ لو جو اللہ اکبر. بس آخری فقرہ. انتالیس دن یہی کہتے رہے نہیں آپ رہیے یہودی سے, ہم ٹھہرے شریف, آپ کیوں باہر آئیں گے, زحمت نہ فرمائیے, ہم واپس جا رہے ہیں. 39 دن یہی سلسلہ چلتا رہا, سب نے اپنی حسرت نکال لی. 40ویں دن نبی نے کہا کل علم مرد کو دوں گا. بھئی مرحوم طاہر جرولی صاحب کا ایک جملہ سنیے, وہ کہتے ہیں ساری دنیا کہتی ہے علم کے تمنا میں پوری رات جاگتے رہے, اور میں کہتا ہوں نبی نے کہا تھا کل علم مرد کو دوں گا, انہیں ثابت کرنا تھا ہم بھی مرد ہیں. کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے, کاش توجہ کیا ہوتا, انہیں ثابت کرنا تھا ہم بھی مرد ہیں. اب 1400 سال بعد ہماری قوم پریشان ہوتی ہے, فلاں نے علم کیوں نہیں اٹھایا, فلاں نے کیوں نہیں اٹھایا, فلاں نے کیوں نہیں اٹھایا. بھئی یہ خیبر میں طے ہو گیا علم مرد اٹھاتے ہیں, عورتیں نہیں اٹھاتی ہیں. علم مرد اٹھایا کرتے ہیں, مرد اٹھایا کرتے. اب 40ویں دن نبی نے بلایا, علی آئے. بہت خوبصورت فقرہ سن لیجئے گا, چونکہ ہندوستان میں رہتا ہوں اس لیے کبھی کبھی ہندی کا بھی استعمال کر لیتا ہوں. نبی نے جیسے ہی کہا یا دافعن نوائب یا قوت القوی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی, نبی کا یہ چاہنے والا یعنی میرا مولا دلدل محشر خرام پہ بیٹھا اور ذوالفقار مردم شکار کو کمر میں لگایا, اور جیسے ہی نبی نے کہا یا مرتضی علی, علی نے آتے ہی کہا لبیک یا نبی. اب جو ہندی سمجھ لیں گے وہ مجھے داد دیں گے اس فقرے پہ. علی نے آتے ہی کہا لبیک یا نبی, اور اس کے بعد نبی کی طرف مسکرا کے کہا یا نبی اللہ, یا نبی اللہ, یا نبی اللہ, میں جنگ خیبر میں بھاگ لوں گا. صحابہ نے کہا ہم بھی بھاگ لیں گے. جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں. مولانا شیر صاحب آگے آ جائیں. نبی کے اس ولی نے کہا کیا ہم جنگ خیبر میں بھاگ لیں گے, حصہ لیں گے. صحابہ نے کہا ہم بھی بھاگ لیں گے. جس کے بھاگ میں جو بھاگ, وہ میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں. اب وہ برج پہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے یوں دیکھا 8700 کا لشکر تھا خیبر میں, پورے 39 دن اتنے ہی آئے, ایک بھی مرا ورا نہیں. اب علی علم لے کے چلے, لشکر وہی تھا. اس کا مطلب علمدار بدلتا ہے تو حوصلہ بڑھتا ہے, علمدار بدلے گا تو حوصلہ بڑھے گا. علی علم لے کے چلے, یوں دیکھا, زائچہ کھینچا, اور کھینچنے کے بعد کود کے کہتا ہے مرحب بھاگ, مرحب بھاگ, مرحب بھاگ. مرحب تو اپنے تیور میں تھا. اس نے کہا سن, کسی مسلمان کی ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا جو مرحب کے سامنے آ کے لڑ سکے. نجومی نے کہا مرحب بھاگ, کل تک جو آ رہے تھے وہ مسلمان تھے, آج اسلام آ رہا ہے. کل تک جو آ رہے تھے وہ مسلمان تھے, اسلام ہے. کچھ لوگوں کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں مسلسل بیچارے فضیلت پہ بھی چپ بیٹھے ہوئے.
اگر کسی گمبھیر سوچ میں ہے تو اللہ نجات دے. اور بھائی اور کیا کہوں، جو بندہ فضیلت اہل بیت پہ مسکرا نہیں سکتا، خدا اسے کبھی مسکرانے کا موقع نہ دے. اس لیے کہ خدیجہ کا نمک کھانے والا علی کی فضیلت پہ چپ رہ جائے. یا علی یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جہاں بھی اہل بیت کی فضیلت سنیے بولیے، خوش ہوئیے، تاکہ پتہ چلے نمک حلالوں کا مجمع ہے. پڑھ دیا علی کی فضیلت، چپ چاپ بیٹھے ہوئے، پھر کہتے مقدر میں خوشی نہیں ہے. ارے اہل بیت کی فضیلت پہ خوش نہیں ہوگے؟ ہماری قوم کے ہی کچھ لوگ، خدا کی قسم اس زمانے میں کیسے کیسے لوگ ہیں، آتے کہتے شاہد رضوی کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی سورہ بتا دیجئے، ہمارا نصیب ہی خراب ہے، 2 سال سے نصیب خراب ہے. ارے اللہ تمہارا منہ توڑے، تمہارا نصیب خراب کیسے ہو سکتا ہے جس نصیب میں خدا نے علی لکھا ہو. جس نصیب میں جناب سیدہ ہو. دنیا کا نہ ملنا نصیب کی خرابی نہیں ہے، اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے. کبھی کبھی تمہاری دعاؤں کے بعد بھی خدا اس لیے تمہیں دولت نہیں دیتا کہ کہیں تمہارے اندر کا چھوٹا سا فرعون باہر نہ آ جائے. اس لیے کہ یاد رکھیے ہر بندے کو دولت ہضم نہیں ہوتی ہے. دیکھیے میں دولت کا مخالف نہیں ہوں، اس لیے کہ دولت کی مخالفت کیسے کر سکتا ہوں؟ خدیجہ سے بڑی دولت مند ہے کوئی؟ آپ کہیں گے آڈانی امبانی امامیہ، چپ رہیے، اللہ آپ کا منہ توڑے. بینک سے قرضہ لے کے امیر بننا اور ہے، اور دین پہ لٹا کے خدیجہ بننا اور ہے. چکروں میں پڑے ہوئے. جناب رسول اسلام نے کہا مجھے کسی کے مال نے فائدہ نہ پہنچایا سوائے خدیجہ. تم لے کے ٹہلتے رہو اپنے غنی روایتوں کی بیساکھی پر. چپ رہے، آپ کی مرضی. تم اپنے غنی روایتوں کی بیساکھی پہ لے کے ٹہلتے رہو. ہم اس غنی کو اپنی جوتی کے تلے بھی نہیں رکھتے. تم کہتے ہو فلاں کا مال فلاں کا مال فلاں کا مال. ارے جب شیب ابی طالب میں 3 سال اہل بیت پتہ چباتے رہے، تمہارے مالدار کہاں مر رہے تھے؟ کہاں مر رہے تھے تمہارے مالدار؟ یاد رکھیے ہماری قوم مخالفت ہے اس دولت کی جو ہندا کے گھرانے کے صدقے میں ملے، ایمان بیچ کے ملے. دعا کیا کرو خدا وہ دولت دے جو خدیجہ کی دولت کے بدولت، پھر برکت ہوگی. ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں تھوڑی سی دولت ملی، عمدہ گاڑی خریدی. اچھا جب تک دولت نہیں ملی تھی مجلسوں میں بھی جلدی آتے تھے، مسجد میں بھی اللہ اکبر سے پہلے پہنچ جاتے تھے. اب سب سے آخر میں آ کے رومال یوں رکھ کے بیٹھ جاتے. کوئی اگر ایسے ہو تو برا نہ مانے گا، میری پڑھی ہوئی بات کو ویکتی وشیش کوئی نہ لے. اور اگر اس اہم سوچنا کے بعد بھی کوئی کہتا ہے شاہد رضوی میرے اوپر مجلس پڑھ گیا ہے، تو یاد رکھیے لکھنؤ والوں میں معافی نہیں مانگوں گا. جہاں گڈھا تھا پانی وہیں مرا ہے. جب تک دولت نہیں ملی تب تک آتے تھے مجلسوں میں. پہلے دولت مل گئی منہ پہ رومال رکھے بیٹھے ہوئے. اب ان کو فضیلت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، اب ان کو مجلس ماتم نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. اب ان کو گھر ایسے ایریے میں چاہیے جو کاسمو پولیٹیکل ہو. مولانا اپنا ایریا بڑا گندا رہتا ہے. ارے صاحب کیوں اپنے علاقے کو چھوڑ رہے ہو؟ کم سے کم اپنے علاقے میں رہو گے، حضرت عباس کی درگاہ تو دیکھو گے. کاش توجہ کیا ہوتا. دریا والی مسجد پہ نظر پڑ جائے گی، کازمین دیکھ لو گے، کوفہ دیکھ لو گے.
چلے گئے ان علاقوں میں جا کے رہ رہے ہو جس علاقوں کا ایمان سے رشتہ ہی نہیں. خدا کے لیے اپنے علاقوں کی اہمیت کو سمجھیے, اپنے علاقے کی افادیت کو پرکھیے. دولت خدا نے دی ہے, ترچھی نگاہوں سے اچھی گاڑی لے لی, جیکوار لے لی, اب یوں دیکھ رہے ہیں کتنے لوگوں نے سلام کیا. دیکھیے میں ہوں بڑا مجھا ہوا آدمی, کتنے لوگوں نے سلام کیا. میں ایسے دولت مندوں سے کہتا ہوں میاں جس دولت کی بنیاد پہ تم نے غریب سے منہ موڑ لیا ہے نا, منہ موڑ لیا ہے نا, یاد رکھو جب مرو گے تو دولت مند کاندھا دینے نہیں آئے گا اسی غریب کے کندھے پہ, کیونکہ دولت والا تو میٹنگ میں لگا ہوگا. وہ تو کہے گا بتاؤ ذرا جنازہ اٹھا یا نہیں. لہذا خدا کے لیے زمین کے اوپر والے گھر کی تیاری نہ کرو, جو گھر زمین کے نیچے ہے نا تیاری اس گھر کی کرو, اس گھر کی کرو. ہم کیا کرتے ہیں, ادھر سے بھی پیسہ اینٹھا, ادھر سے بھی پیسہ اینٹھا, غریبوں کا حق بھی, سہم سادات بھی اور سہم امام بھی, جو آ رہا ہے آنے دو. پھر کہہ رہا ہوں کوئی ویکتی وشیش نہ لے, جو آ رہا ہے آنے دو. یاد کیجئے ایک بار ایک شکاری نے جال ڈالا, ایک مولوی نے. شکاری کے جال میں فاختہ اور مولوی کے جال میں چیل. اب دونوں نے جال اٹھایا, فاختہ تو خاموش, چیل نے زاروں قطار رونا شروع کیا اور کہا ہائے میں مر گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو فاختہ نے کہا کیوں بکواس کر رہی ہے, تجھے پتا ہے تو کیا ہے؟ کہا ہاں چیل. کہا تو مسلمانوں کے ہاں صحیح نہیں ہے, تھوڑی دیر میں تجھے اڑا دے گا. کہا مگر جال مولوی کا ہے. مگر جال مولوی کا ہے, ویکتی وشیش کوئی نہ لے. ہاں جال مولوی کا. یاد رکھیے اگر علم کے ذریعے آپ حلال اور حرام میں تمیز نہیں پیدا کر سکتے تو یہ علم ابو جہل کے گھرانے کا ہے, ابو طالب کے گھرانے کا نہیں ہے. کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے. میں نے بات اپنی سمیٹ لی, وہ علم ابو جہل کے گھرانے کا ہے. دولت پہ فخر نہ کیجئے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے, رمضان کا مہینہ مولانا شیر صاحب آیا, مسجد کے باہر کھڑے, روزے سے ہو, روزہ رکھا. یاد رکھیے اس شخص کے لیے یہ پوچھنا حرام ہے روزے سے ہو جو 11 مہینے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ کچھ کھایا ہے. یہ روزہ, مجھے تو حیرت ہوتی ہے مسلمانوں پہ, جتنے گروپ ہیں آپ دیکھیں روز آنا اس پہ آتا ہے یہ شربت بنا کے پیو, پیاس کا احساس نہیں ہوگا روزے میں. ارے اور روزہ رکھا کس لیے گیا مولانا, اور روزہ کس لیے رکھا گیا؟ بھوک اور پیاس کے احساس کے لیے. آپ شربت بانٹیں کہ بھوک کا احساس نہ ہو. روزہ صرف اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ پیسے والوں کو غریب کے بھوک اور پیاس کا احساس ہو. فطرہ اپنے ہاتھ سے دینے کا حکم صرف اس لیے دیا گیا ہے تاکہ آپ غریبوں کے گھر کا دروازہ دیکھ لیں. معاف کیجئے گا, مجھے ان جملوں پہ داد کی ضرورت نہیں, اس پہ میں خود داد دے دیتا ہوں, جیتے رہو, کیونکہ یہ پڑھنے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے. فضیلت میں نے آپ کو سنائی, لیکن ان چیزوں کا بیان کرنا بھی ضروری ہے. آپ خیال رکھیں ان لوگوں کا, اور خصوصاً شریف غریب کا خیال رکھیں. نہیں پہنچے آپ. دیکھیے غریب دو قسم کے ہیں, ایک جو ہاتھ پھیلا دیتا ہے, ایک جسے خاندانی شرافت ہاتھ پھیلانے نہ دے. ایسے غریب تلاش کیجیے. بس میری بات سمجھ گئی, دولت کا غرور نہ آنے پائے. دولت خدا کرے وہ ملے جو جناب خدیجہ کی دولت کے بدولت ہو. ہم دولت کے مخالف نہیں ہیں جس دولت کے بعد غرور پیدا ہو جائے. ہم دولت کے مخالف نہیں, آپ جتنی اچھی گاڑی لینا چاہتے ہو لیجئے, لیکن جس گاڑی پہ بیٹھ کے سائیکل والا حقیر دکھنے لگے,
وہ گاڑی لعنتی ہے اور وہ سوچ لعنتی ہے۔ جس مکان کی بلندی کے بعد جھوپڑی ہیچ نظر آنے لگے، اس سوچ پہ لعنت ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، اہل بیت کے بن کے رہیے۔ یہ بتائیے خدیجہ نے کبھی کسی غریب کی بے عزتی کی؟ جناب خدیجہ کا کمال یہ تھا کہ جب بانٹتی تھی تو خود حجرے کے اندر چلی جاتی تھی اور میسرہ سے کہتی تھی ڈھیر لگا دو، جس کی جتنی مرضی آئے اٹھا کے لے جائے۔ تم ہمارا تقابل کرو گے؟ تمہارے ماں باپ مقروض ہیں ہماری دادی نانی خدیجہ کے، کاش توجہ کیا، مقروض ہیں۔ بس سمٹ گئی بات، اس سے آگے نہیں لے جاؤں گا۔ مرحب سامنے پہلی بار آیا کس کے؟ امیر کائنات کے۔ 2 خود، 2 زرہ، 2 نیزہ، 2 جوشن، 2 چلہتر، 2 بختر۔ مرحب اسی طریقے سے آیا تھا، 2 نیزہ، 2 تلوار، 2 خود، 2 زرہ، 2 جوشن، 2 بختر، 2 چلہتر۔ علی جیسے عادل امام نے دیکھا کمال ہے، 2 تلوار، 2 نیزہ، 2 خود، 2 چلہتر، 2 بختر، 2 زرہ۔ مرحب ایک کیوں، یہ لو 2۔ اب یہاں پہ ایک مغالطہ جسے دور کر رہا ہوں، ممبر سے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرحب نے جیسے ہی یہ کہا نلذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، تو علی نے پلٹ کے کہا نلذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ یہ سن کے مرحب جانے لگا اور اس نے کہا، کیا کہا؟ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا حیدر نامی شخص سے نہ لڑنا۔ یہ غلط پڑھا جاتا ہے، یہ غلط پڑھا جاتا ہے۔ مرحب کی ماں نے کبھی یہ کہا ہی نہیں۔ چیلنج کر رہا ہوں، نایاب بھائی چیلنج کر رہا ہوں، میں بھی آدھے بال تھے تب تک یہی سنا، پھر تحقیق کی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ مرحب کی ماں نے یہ کہا ہی نہیں تھا سب سے لڑنا، حیدر سے مت لڑنا، کیونکہ یاد رکھیے اہالیان لکھنؤ، ماں اگر شریف ہونا، بیٹا علی سے لڑنا ہی نہیں آتا ہے۔ کاش توجہ کیا ہوتا، جو بیٹھے رہ گئے مجھے نہیں معلوم کہ کیوں چپ رہ گئے۔ ماں اگر شریف ہونا، بیٹا علی سے لڑنا ہی نہیں آتا، یہ نبی کی حدیث ہے۔ علی سے لڑنے کے لیے ماں کا خراب ہونا ضروری ہے، جملہ بدل کے پڑھ رہا ہوں، ماں خراب ہو تو بیٹا علی سے لڑنے آتا ہے، ماں خراب ہو تو بیٹا علی سے لڑنے آتا ہے۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، ماں خراب ہو تو بیٹا علی سے لڑنے آتا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، ماں خراب ہو تو بیٹا علی سے لڑنے آتا ہے۔ وہ اماں کتنی خراب تھی جو علی سے لڑنے آ گئے۔ وہ اماں کتنی خراب تھی جو علی سے لڑنے آ گئے۔ یہ بات مرحب کی دایا نے کہا تھا، جا کے کتاب دیکھ لیجئے گا، کتابوں میں جو واقع خیبر لکھا ہے اس میں یہ فقرہ لکھا ہے کہ یہ بات مرحب کی دایا نے کہا تھا جو علم نجوم کی ماہر تھی، اماں نے نہیں کہا تھا۔ جب تک غلط ماں کی طرف غلط فضیلتیں منسوب کی جاتی رہیں گی تب تک سیدہ کی اولادیں صحیح کرتی رہیں گی۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے اور کوشش کیجئے اہل بیت علیہ السلام کے حقوق کو ادا کرنے کی۔ اگر اہل بیت کی فضیلت ممبر پہ نہیں بیان کر سکتے تو ممبر چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ چوتھے امام نے کہا تھا کیا اجازت ہے کہ میں اس لکڑی کے ڈھانچے پہ چلا جاؤں؟ اس کا مطلب اگر اہل بیت کی فضیلت یہاں سے بیان نہیں ہو رہی ہے تو یہ لکڑی کا ڈھانچہ ہے، اور اہل بیت کی فضیلت بیان ہو رہی ہے تب یہ ممبر ہے۔ ہاں اصلاح کیجئے، اصلاح کے لیے کسی نے نہیں منع کیا، لیکن اصلاح کا عصا لے کے نہ بیٹھیے،
فضیلت بیان کر کے دل ہموار کیجئے، پھر اصلاحی باتیں کیجئے۔ اہل بیت علیہم السلام کل بھی مظلوم تھے، آج بھی مظلوم ہیں، اور دعا کرتا ہوں کہ آنے والے زمانے میں ان کی مظلومیت ختم ہو جائے۔ کیوں زمانہ اتنا بدل گیا تھا کہ علی کو اپنی فضیلتیں کنویں میں منہ ڈال کے بیان کرنی پڑتی؟ علی کے چاہنے والوں نے کیوں علی کی فضیلتیں کنویں میں منہ ڈال کے بیان کی؟ اس کا مطلب لوگ علی کے فضائل کے دشمن تھے۔ خدا کے لیے کسی کو بھی بلائیے، کہیے آپ جتنا سمجھانا ہو سمجھائیے، لیکن علی کی فضیلتیں ضرور بیان کیجیے۔ زمانے کو بتائیے تو کہ علی کیا ہے۔ نبی سے عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا کیا واقعاً علی کی اتنی فضیلتیں جتنی بیان کی جا رہی ہیں؟ تو آپ ممبر پہ غیظ و غضب کے عالم میں گئے اور فرمایا ماں بالو اقوامن، کیا ہو گیا ہے پاگل قوم کو جو علی کی فضیلت پہ انگلی اٹھا رہی ہے۔ اس کا مطلب نبی کی نگاہ میں وہ قوم دیوانی ہے جو علی کی فضیلت پہ انگلی اٹھا۔ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کی فضیلت سے، اہل بیت کے ذکر سے۔ اہل بیت کا ذکر نہیں ہے، مجلس نہیں۔ بس سمٹ گئی بات۔ اہل بیت علیہم السلام، خدا کرے یہ دعا کرتا ہوں، دلائل الامامہ سے حدیث بھی بیان کرتا ہوں، یاد رکھیے گا جب آخری امام آئیں گے تو زمین کا رزق سیدہ کے دشمن پہ بند کر دیا جائے گا۔ جا کے پڑھ لیجئے گا کتاب، اور انہیں حکم دیا جائے گا کہ آج سے اپنا رزق کوڑے کے ڈھیر سے تلاش کرو۔ ابھی کیا ہے؟ جسے دیکھیے وہ اہل بیت کی فضیلت پہ انگلی اٹھاتا ہے اور کہتا ہے مجھے سیدہ کا یہ معجزہ سمجھ میں نہیں آیا۔ یاد رکھو، معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے۔ جو سمجھ میں آ جائے وہ معجزہ نہیں ہے۔ علی اگر تمہاری 4x4 کی کھوپڑی میں آ جائے نا تو وہ علی نہیں ہے۔ تمہارا بھائی تو تمہاری سمجھ میں آتا نہیں، علی کیا سمجھ میں آئے گا؟ محمد کے بھائی کو سمجھ لو گے، جس کے قدم محمد کے دوش پہ ہو تم اسے سمجھو گے، جس کے لیے محمد نے کہا ہو تیری مثال علی ویسے ہی میرے لیے ہے جیسے بدن کے لیے سر۔ دوسری جگہ کہتے ہیں تیری مثال ویسے ہی ہے جیسے بدن کے لیے روح۔ تیسری جگہ کہتے ہیں تیری مثال ویسے ہی ہے جیسے چراغ اور لو۔ کتنی حدیثیں بیان کی ہیں رسول اسلام نے، کتنی حدیثیں جناب سیدہ کے لیے بیان کی ہیں، لیکن فضیلت اگر زیادہ ہے تو مصیبت بھی زیادہ ہے۔ دو فقرے سن لیجئے۔ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، جناب فاطمہ کے مصائب پڑھوں گا، لیکن ابھی 19، 20 اور 21 گزری ہے۔ علی کے سر پہ ضربت لگی ہے۔ دو جملے صرف امیر کائنات کے مصائب کے پڑھوں گا۔ علی کے سر پہ ضربت لگی ہے۔ علامہ عباس عزیزی نے اپنی کتاب المصائب کے اندر لکھا ہے کہ جب علی کے سر پہ ضربت لگی نا تو جس تلوار سے لگی اسے زہر میں بجھا دیا گیا تھا۔ سن لیا آپ نے؟ میں آگے بڑھتا ہوں۔ زہر کا اثر یہ تھا کہ کبھی علی پیر پھیلاتے تھے، کبھی سمیٹ لیتے تھے اور آواز دیتے تھے حسین میرا بدن اندر سے گرم ہو رہا ہے۔ عام زہر اہل بیت کو نہیں دیا گیا ہے عزاداروں۔ کربلا میں بھی جو اسلحے آئے تھے نا وہ زہر میں بجھائے ہوئے آئے تھے۔ جو زہر مولائے کائنات کو دیا گیا تھا اس کے لیے میں نے پڑھا ہے کہ اگر سوئی کی نوک کو زہر میں ڈبا کے دریا میں ڈال دیا جائے تو ہر ذی روح مر جائے، اور اس زہر میں کم سے کم جو میں نے دیکھا 40 دن تلوار بجھائی گئی۔ جب علی کے سر پہ وہ ضربت لگی
میں نے جو دیکھا کہ صرف سر نہیں کٹا، پیشانی یہاں تک کٹ گئی تھی علی کی. نہیں، میں نے بتا دیا، آپ نے سن لیا. میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان. یہاں تک علی کا سر کٹ گیا تھا، اس کا مطلب صرف ہڈیاں نہیں کٹی تھی، علی کا مغز دو پارا ہو گیا تھا. جب امام حسن، امام حسین اور علی کے بیٹے مسجد میں پہنچے نا، تو جلدی سے کپڑے سے علی کے کٹے ہوئے سر کو باندھا گیا. جب باندھا جا رہا تھا نا، علی عباس کی طرف دیکھ رہے تھے اور بلک بلک کے رو رہے تھے. حسین مولا نے پوچھا، بابا آپ عباس کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا بیٹا ابھی میرا سر کٹا ہے، تم نے امامہ باندھ دیا، کل اس کے سر پہ ضربت لگے گی، گرز کی ضربت لگے گی. آئیے ایک مصائب سنانا چاہتا ہوں آپ کو، ایک مصائب سنانا چاہتا ہوں، گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے. رائٹر ہیں علامہ نجم الحسن قراروی. میں نے کہا یہاں تک علی کا سر کٹ گیا تھا، مغز سر کٹ گیا تھا. اور یہ روایت اس بات سے بھی ثابت ہے کہ جب طبیب نے سر کے اندر دھاگا ڈالا ہے نا اور اسے باہر نکالا تو علی کے مغز کے سر کے ذرات باہر آئے ہیں. العظمت للہ، العظمت للہ. اب علامہ نجم الحسن قراروی نے ذکر العباس میں لکھا کہ یہ تو علی کی ضربت تھی، عباس کے سر پہ ایسی ضرب لگی تھی، گرد مارا گیا تھا کہ عباس کا مغز سر نکل کے کاندھے پہ آ گیا تھا. میں اتنا ہی پوچھوں گا عزاداروں، مجھے بتاؤ جس کا مغز سر کاندھے پہ آ گیا ہو، اس سر کو حسین نے اٹھا کے زانوں پہ کیسے؟ العظمت للہ، العظمت للہ. بس سمٹ گئی بات. 2 یا 3 منٹ اور مصائب بیان کرنا ہے، شرما کے نہ روئیے گا، بڑے عظیم مصائب ہیں. المصائب کے اندر علامہ عباس عزیزی نے کہ کبھی علی پیر پھیلاتے ہیں، کبھی سمیٹ دیتے ہیں، کبھی آپ کروٹ لیتے ہیں اور آواز دیتے ہیں حسین میرا وجود گرم ہو رہا ہے. اب سنیے مصائب کا فقرہ جناب فاطمہ تک آنا تھا نا. علامہ عباس عزیزی نے لکھا کہ علی پہ غشتاری ہوا، پھر افاقہ ہوا، پھر غشتاری ہوا، پھر افاقہ ہوا. اتنے میں علی اٹھ کے بیٹھ گئے اور روتے ہوئے کہتے فاطمہ اچھا ہوا آپ آ گئی. یہ وہ مصائب تھے جو مجھے سنانا تھا. فاطمہ اچھا ہوا آپ آ گئی. میں کہوں گا لکھنؤ کے عزاداروں یہ بتاؤ، جیسے ہی علی نے کہا اچھا ہوا آپ آ گئی، ارے فاطمہ آئی ہوں گی تو کیا عباس کو گلے سے نہ لگایا ہوگا؟ اے میرے لال، میری زینب کے پردے کا خیال. مصائب میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا. آئیے چند جملے سن لیجئے. ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے نا. سیدہ علی کی ضربت کے بعد آئیں، میں کہوں گا بی بی علی کے سر پہ ضرب لگی، آپ تشریف لے آئیں. اب سنیے مرثیے کے ترجمے کا جملہ سنا رہا ہوں آپ کو کہ جب فاطمہ آئی نا اور امیر کائنات کے پاس تشریف رکھا تو حسین نے رو کے سیدہ کی چادر کو پکڑا اور آواز دی اماں بابا نے بلایا تو آ گئی، اگر میں بلاؤں گا تو آئیں گے نا. بابا اے اماں بابا نے بلایا تو آپ آ گئی، اگر میں بلاؤں گا تو آئیں گے نا. ایک مرتبہ تڑپ کے حسین کو کلیجے سے لگایا، اے میرے لال میں تیرے مقتل کی زمین بالوں سے. سنیے عزاداروں 2 منٹ اور مصائب پڑھوں گا. تیرے مقتل کی زمین بالوں سے صاف کروں گی. کون سیدہ؟ کون سیدہ؟ جانے والی ماں تھی، بچیاں ہیں. پرسے کا جملہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں، میرے لال میری بچیاں، تمہاری اماں اس دنیا سے گئی تو کسی نے تمہیں ڈرایا اور دھمکایا نہیں. جناب زینب کے بارے میں حافظ کفایت الصیب صاحب
یہ نام تو آپ نے سنا ہوگا نا، حافظ کفایت حسین صاحب جناب زینب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب علی کے گھر پہ حملہ ہوا نا، اس کے بعد زینب نے کئی دن کوئی کلام نہیں کیا. جناب زینب نے کئی دن کوئی کلام نہیں کیا. جیسے ہی حسین سامنے جاتے تھے زینب چیخ مار کے رو کے کہتی تھی بھیا یہ وہی دروازہ ہے نا جہاں پہ نانا سلام کرتے تھے. عزادارو آخری فقرہ بیان کر رہا ہوں، سن لیجئے گا، بڑا عظیم فقرہ ہے. یہ کب کے مسائل پڑھ رہا ہوں، آپ یہ سوچ کے اونچی آواز میں رویا کیجئے کہ جس پہ رو رہے ہیں نا انہیں رونے نہیں دیا گیا ہے، انہیں بھائی رونے نہیں دیا گیا، بلکہ جب حسین روتے تھے نا علی کہتے تھے بیٹا آستین منہ میں ڈالو، یہ ظالم تمہاری اونچی آواز. العظمت للہ، العظمت للہ. آخری فقرہ سارے مسائل. ایک نوجوان نے مجھ سے کہہ دیا تھا آج کے دوپہر کے وقت فون پہ کہ وہ جو سرکار وفا کے مصائب تھے نا بی بی سیدہ کے حوالے سے وہ ضرور سنا دیجئے گا. لیجئے سنا دیتا ہوں. کبھی کبھی کچھ مصائب ایسے ہوتے جنہیں زمان پہ لانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. جب جناب سیدہ اس دنیا سے چلی گئی اور ایک زمانے کے بعد عباس کی ولادت ہوئی، سن لیجئے گا، جب عباس تھوڑے بڑے ہوئے نا تو ایک دن جناب زینب نے عباس کے بالوں میں شانہ کرتے ہوئے کہا بھیا اے میرے چادر کے ضامن، اماں آپ کو بہت مانتی تھی. اماں آپ کو بہت مانتی تھی. یہ بیان کیا. ایک مرتبہ حضرت عباس کی چیخ نکل گئی، کہا بھائی تم اتنے پہ رو رہے ہو، ہم نے اماں کو تماچا کھاتے دیکھا. غیرت دار شیعہ بیٹھے ہیں، فقرہ سن لیجئے گا. اس دن ایک ماں مر جاتی ہے جب کوئی اس کی بیٹی کے سامنے اس کے چہرے پہ تماچا لگا دے. بس فقرہ سنیے. اماں آپ کو بہت مانتی تھی. عباس اماں نے آپ کی محبت جانتے کتنی تھی. عباس اماں نے آپ کو سلام کہا تھا. عباس کی چیخ اور بلند ہوئی کہ عباس پتہ ہے اماں نے آپ کے لیے کرتا سلا. بس عباس یہ سن کے زمین پہ بیٹھے اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد کھڑے ہو کے کہتے ہیں اچھا آقا زادی مجھے اجازت دیجئے. اے عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہاں آنے کے بعد بتاتا ہوں. بہت دیر جب ہو گئی اور عباس واپس نہ آئے، بہت چھوٹے تھے، حسین آئے، علی آئے، زینب نے رو کے کہا بابا عباس باہر گئے ابھی تک لوٹے نہیں ہے. بس 1 منٹ کے مصائب ہیں اور ابھی تک لوٹے نہیں ہیں. سنیے گا ایک ماں کیا ہوتی ہے، ابھی تک لوٹے نہیں ہیں. علی نے کہا حسین بیٹا آپ ادھر دیکھیں. علی نے ادھر دیکھا. اب جو دونوں کی نگاہ پڑی کیا دیکھا؟ عباس قبر سیدہ پہ رخسارہ رکھے. اے ام الحسنین، اے بی بی. بس آخری فقرہ، آوازوں کو ذرا سا روکیے، یہ آخری فقرہ سن لیجئے. اے بی بی آپ پہ بڑا ظلم کیا گیا، آپ کو تماچے مارے گئے. علی کہتے ہیں جب میں قریب گیا اوپر عباس رو رہا تھا اور قبر سے فاطمہ کی زد کیا. آواز آئی علی عباس کو سنبھالیے. اور بس آخری فقرہ
نغرہ سنو گے کیا کہا؟ عباس نے قبر چھوڑتے ہوئے کہا اے اماں جب پسلیاں ٹوٹی تھی کرتا کیوں سلا؟ اماں تیرا قرض عباس پہ. معبود ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو رمال سیدہ میں جگہ مرحمت فرما، ان آنسوؤں کو ہماری بخشش و شفاعت کا ذریعہ قرار دے. اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے عزادار یہاں جمع ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو بھی اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اپنی آنکھوں سے کربلا معلی، نجف، اشرف، مشہد مقدس کا آدمین سامرہ، جنت البقیع، جنت المعلی اور تمام ادبات عالیہ کی زیارت نہ کر لے. اے میرے اللہ اگر ہم میں زیارت جیسے شرف سے مشرف کر دینا اور اس کے بعد ہمیں موت آ جائے تو ہمارے کان کو اس قابل بنا دینا کہ ہم اپنے امام کی آواز کو سن سکیں، ہماری زبان میں وہ صلاحیت پیدا کرنا کہ ہم اس آواز پہ لبیک کی آواز بلند کر سکیں. اے میرے اللہ جب ہمارا امام ہمیں آواز دے تو ہم کفن کے ساتھ قبر سے اٹھیں اور اس حالت میں اٹھیں کہ برہنہ تلوار ہمارے کاندھے پہ ہو اور ہماری نگاہیں جناب سیدہ کے قاتلوں کو تلاش کر رہی ہیں. مل کے آمین کہیے گا. اے میرے اللہ ہمیں حجت کے اس لشکر میں رکھنا جو قتل ائمہ کا بدلہ لینے والا لشکر ہے. اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہر باطل طاقت کو نیست و نابود فرما. اے میرے اللہ حق کو قوت عطا فرما. اے میرے اللہ جتنی باطل طاقتیں ہیں اور باطل حکومتیں ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما. جو باطل آوازیں ہیں ان آوازوں کو نیست و نابود فرما. جو باطل جھنڈے ہیں ان جھنڈوں کو نیست و نابود فرما. اے میرے اللہ حق کا پرچم بلند فرما. اے میرے اللہ علی والوں کو قوت عطا فرما. ملک اسلام کی حفاظت فرما. اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ شہداء کا، صادقین کا، صالحین کا، فائزین کا، کروبین کا، نبیین کا، عز مومنین کا، تجھے واسطہ ہر اس شے کا جو تیری نگاہ میں عزیز ہے. اے میرے اللہ جس مرحومہ کے اصحال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے اسے جوار معصومہ میں جگہ عنایت فرما. اے میرے اللہ ان کی لغزشوں کو درگزر فرما. اہل خانہ کو صبر جمیل عنایت فرما. اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اگر کوئی مقروض ہے اس کا قرض غیب سے ادا فرما. اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے دل میں علم کا چراغ روشن فرما. اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو ایمان پہ سلامت رکھ. اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ فرما. اے میرے اللہ کروڑ دعا کی ایک دعا وارث امن امام الزمن کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. ملتمس ہوں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفورہ رئیس بانو عرف روحی رضوی صاحبہ بنت سید ابن عباس رضوی صاحب کی روح کو اس سال فرما دیں. آپ حضرات سے گزارش ہے ایران کی فتح یابی کے لیے آپ لوگ دعا کریں اور جلسے گزارش ہے نظر مولا میں شرکت کر کے ہی جائیں. یا حسین یا حسین ہے یہ گھن گھور اندھیرے
شمر نے منہ پا میرے کتنے تماچے مارے، خون کانوں سے ٹپکتا ہے جو گوہر چھینے، چھو کے ہاتھوں سے ذرا دیکھو مظالم کے نشان ہے یہ ارے اب نہ جھولا ہے نہ بستر ہے نہ تکیہ باقی، کوئی خیمہ ہے نہ چادر ہے نہ پردہ باقی، دور تک جلتے ہوئے خیموں کا چھایا ہے دھواں ہے یہ گن ارے اپنے سینے پلٹانے کو جو بلواتے تھے، تم سکون پاتی تھی اور میں بھی سکون پاتے تھے، پھر لٹا کر مجھے سینے پہ سناؤ قرآن ہے کلیجے سے اپنے لگا لوں میں آؤ، میرا دل دھڑکتا ہے تم ڈر نہ جاؤ، اپنے لگا لوں میں آؤ، میرا دل دھڑکتا گہری خاموشی ہے گہرا اندھیرا، کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ، شام غریبہ میں زینب کا نالا ہے، شام غریبہ میں قدم سوئے ساحل نہ ہرگز بڑھانا، خدا کے لیے سوئے دریا نہ جانا، قدم سوئے ساحل نہ ہرگز بڑھانا، خدا کے لیے سوئے دریا
وہاں کیسے دیکھو گی ساقہ کلاشا، کہاں ہو سکینہ، کہاں ہو سکینہ. دکھاتا ہے میدان قیامت کا منظر، بھلا کیسے ڈھونڈو گی تم قبر اصغر. دکھاتا ہے میدان قیامت کا منظر، بھلا کیسے ہر ایک سمت چھایا ہوا ہے اندھیرا، کہاں ہو سکینہ، کہاں ہو سکینہ. میری جان جانانا گنج شہیداں، اڑتی ہو تم اور ہوگی پریشان. میری جان جانانا گنج شہیداں، تڑپتی ہو تم اور ہوگی سینہ کھائے سوتا ہے بھائی تمہارا، کہاں ہو سکینہ، کہاں ہو سکینہ. گلے لگ بابا کے روئی ہو شاید، گلے شکوے کر کر کے سوئی ہو شاید. بابا کے روئی ہو شاید، گلے شکوے کر کر کے مزوے نشیبہ رہی ہوں سکینہ، کہاں ہو سکینہ، کہاں ہو سکینہ. شام غریبہ میں زینب کا نالا، شام غریبہ میں زینب کا نالا. زمانہ ہوا شام غریباں، تھے ماہر حرم کا کے صحرا پگیریاں. زمانہ ہوا شام غریباں، تھے ماہر حرم کا کے صحرا پگیریاں. فضائیں سناتی ہیں اب تک یہ نوحہ، کہاں ہو سکینہ، کہاں ہو سکینہ. شام غریبہ میں زینب کا نالا، شام غریبہ میں زینب کا نالا. پیا ملا ہی ہوں، یہ بولی زینب
हूँ ये बोल ज़ैनब बेकस पयाम लाई हूँ। उठो सकीना का भैया सलाम लाई हूँ ये बोली ज़ैनब बेकस पयाम लाई हूँ। उठो जगाती हूँ तुमको बुझा लो प्यास अपनी जगाती हूँ तुमको बुझा लो प्यास अपनी तुम्हारे वास्ते अश्कों के जाम लाई हूँ ये बोली ज़ैनब बेकस पयाम लाई हूँ। खुदा की राह में मैंने लुटा के अपनी रिदा तुम्हारे वास्ते उम्रे दवाम लाई हूँ ये बोली ज़ैनब बेकस पयाम लाई हूँ। मज़ार शाह पे अंजुम कहा ये ज़ैनब ने शियों का तुम पर सलाम लाई हूँ ये बोली ज़ैनब बेकस पयाम लाई हूँ। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीक, अस्सलामु अलैका व अला उम्मिका व अखीक, अस्सलामु अलैकुम जमीअ शुहदाए करबला व असीराने करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईनज़ ज़ुअफ़ाए वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स शमूस, अस्सलामु अलैका या अनीसन नुफूस, अस्सलामु अलैका अय्युहल मदफून बिअर्ज़ दूस, अस्सलामु अलैका या मुग़ीस शिअती व ज़ुवारी फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या सुल्तानल क़रबी वल अजम, अस्सलामु अलैका या अबल हसन या अली इब्न मूसा रिज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या साहिबल असरे व ज़मान, अलमान अलमान अलमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानना हाज़ा, अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़हूरक,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مومنین کرام سے گزارش ہے کل اسی امام باڑے میں دن میں ٹھیک 4 بجے ماسٹر